نوجوانی کے زمانے میں سب سے خوبصورت ترین مشغلہ ہوتا ہے محبت کا، عشق کا۔ یہ دیوانہ پن اس وقت اترتا ہے جب تمام چیزیں وہ کھو چکی ہوتی ہے یا کھو چکا ہوتا ہے۔ گناہ کے بارے میں سوچنا یا گناہ کے بارے میں آگے بڑھ جانا انسانی فطرت کے خلاف نہیں ہے، ہو جاتا تھا، لیکن جس طرح ایمان انہیں آڑے آ کے روک دیتا تھا، آج وہ ایمان نہیں ہے۔ معاشرے کے اعتبار سے وہ معاشرہ بھی اتنا ہی خراب تھا جتنا آج کا ہے۔ یہ ایویڈنس کے ساتھ باقاعدہ پروف ہے۔ غیر مسلم تنظیموں میں ایک تنظیم ہے جس کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں، اس تنظیم کا یہ لائے عمل بن چکا ہے کہ تم مسلم لڑکیوں کا شکار کرو اور ان کے پیٹوں میں اپنے بچوں کو داخل کرو، تمہیں انعام میں فلاں فلاں چیزیں ملیں گی، اس کے لیے تمہیں ٹارگٹ بنا کے معاشرے میں چھوڑا جا رہا ہے۔ ہماری بچیوں کو اس وقت سمجھ نہیں آتا جب تک وہ اپنے پیٹ میں کسی کافر کا بچہ لے کے در بدر کی ٹھوکریں کھاتے ہوئے واپس معاشرے میں آتی ہیں تو سب سمجھ آتی ہے بات۔ وہ لڑکی جو اسلام بھی جانی، ایمان بھی جانی، برقعے والی بھی تھی، قرآن بھی پڑھنے والی تھی، پھر پورا مسئلہ بھی اس کو معلوم تھا، ایسے بھی ہو کے بھی پھر کیوں ہوا یہ کہ بھاگی کیوں؟ اور اس کے بعد یہ بھی پتا چلا کہ وہ نہ اس کی کلاس فیلو تھی، نہ اسکول میں کہیں ساتھ پڑھی تھی، نہ کالج میں کہیں ساتھ پڑھی تھی، نہ ان کے ایریے کا لڑکا تھا، نہ ان کے خاندان کا تھا، نہ ان کا کوئی دور کا، کچھ نہیں۔ مدورئی کہیں ہے 700-800 کلومیٹر، اور یہ یہاں چنئی ٹو مدورئی 800-900-700 کچھ کلومیٹر ہوں گے۔ وہاں کا کیسا یہاں پر؟ معلوم ہوا انسٹاگرام سے تعلق پیدا، کیونکہ جذبات، حادثات لمحوں میں ہوتے ہیں۔ یہ خطائیں جو ہوتی ہیں نا، یہ لمحوں میں ہوتی ہیں۔ اس وقت کی شہوت، اس کا اٹریکشن، وہ بلانے کا کہیں لے کے 1 گھنٹے کے لیے بھی گیا، آپ گھر میں سمجھے کہ بچی تو ٹیوشن گئی، ٹیوشن نہیں گئی، وہ اپنے آشنا سے ملنے گئی، اس اعتبار سے گئی کہ میرا ہی تو اپنا دوست غلط کام نہیں کرے گا، لیکن کر دیا اور ویڈیو بھی لے لیا، اب پھنس گئی۔ اب نہ وہ باپ کو بول سکتی ہے، نہ ماں کو بول سکتی ہے، نہ بھائی کو بول سکتی ہے، نہ کس کو، اب کرے گا کیا؟ اب اسے ٹارچر کے لیے کہتا ہے میرے ساتھ بھاگ کے آتی ہے، گھر بار چھوڑ دیتی ہے۔ سوال نہیں اسے۔ یہ 99.9% ایسی لڑکیاں ہیں جو مرتد ہوگی، اس کے پیچھے اصل ڈر خوف ہے، اس کے پیچھے وہ محبت تھی، اسی واسطے اس پر اعتبار کر کے ایک لمحہ باہر نکلی یا ایک رات کہیں گزارنے نکلی، وہاں پر اصل میں اس نے ایویڈنس پکڑ لیا، پھنسا لیا۔ MSLI TV، رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ جیسے ایک محاورہ ہے مشہور ترین، پر اڑا تو پرندہ اڑا۔ پرندہ اڑا ہونے کے اعتبار سے کم از کم تو پر تو اڑا، اس واسطے ہی لوگوں میں چرچا ہوا کہ پرندہ اڑ گیا۔ پرندہ تو نہیں اڑا لیکن پر تو کم از کم اڑا ہے، کم از کم تو یہ تو ہوا ہے۔ تو یہی حالات ہمارے معاشرے کے اندر اور ہر جگہ، یوں سمجھیے کہ حالات ایسے تبدیل ہوئے ہیں کہ یہ نیشنل انٹرنیشنل مسئلہ بن چکا ہے۔ یہ کوئی خاص طور پر ہندوستان کا یا خاص کسی ایریے کا، خاص کسی اسٹیٹ کا نہیں رہا، آج ہر جگہ کا یہ مسئلہ ہو چکا ہے کہ مسلم لڑکیوں کا بگاڑ اور غیر مسلموں سے شادیاں، اور اس کے لیے ایک اصطلاحی لفظ لو جہاد، پھر اس پر سیاست کی باتیں کر کے کس طرح لوگوں کو بہکا رہے ہیں۔ اور اس کے برعکس یہ صرف لڑکیوں کا مسئلہ نہیں ہے، لڑکے بھی بہت سے ایسے ہیں جو مسلم معاشرے میں مسلم بچیوں کے رہتے ہوئے غیر مسلم بچیوں کے ساتھ نکاح کرنا اور رجسٹر میرج کر لینا، اور اس طرح اپنی زندگی گزارنا کہ نہ رب کا خوف ہے، نہ اللہ کا ڈر ہے، نہ مرتد ہونے کا خوف ہے۔ تو یہ حالات اس طرح گمگیر ہوتے جا رہے ہیں کہ اس کا جو یوں سمجھیے کہ کیسز کا جو معاملہ ہے وہ روز بروز شدت کے ساتھ اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ ہاں، دور کی خبریں مت جائیے، اپنے گھروں کے اندر آپ تلاش کر لیجئے، ایسے اخبارات، ایسے نیوزز آپ کو مل جائیں گے۔ فلاں کی لڑکی اچانک گم، کہاں گئی؟
معلوم ہوا کہ وہ تو کیا ہے 1-2 سال سے انسٹاگرام میں یا واٹس ایپ میں یا فلاں میں بات چل رہی تھی اور اس کے بعد لڑکی خود چلی گئی۔ اب ماں باپ روتے پلاتے ہیں بلانے کے لیے تو آنے کو خود تیار نہیں ہے لڑکی، وہ کہتی ہے کہ نہیں میں اسی کے ساتھ رہوں گی، جی لوں گی زندگی۔ ایسا ہی اس کے برعکس بھی معاملہ ہو رہا ہے۔ تو اس حیثیت سے ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ ایک حساس ترین موضوع ان لوگوں کے لیے خاص طور پر جو اپنے آپ مسلمان سمجھتے ہیں اور مسلمان ہونے کی حیثیت سے اپنے حقوق سمجھتے ہیں، ایک ذمہ دار معاشرے کے اندر ایک بہترین ذمہ دار فرد ہونے کی حیثیت سے، خواہ وہ جوانی کی منزل کا ہو، خواہ وہ اس کے بعد کی منزل کا ہو، خواہ وہ شادی شدہ ہو، خواہ وہ بچوں والا ہو، خواہ وہ کہولت کی عمر کا ہو، خواہ وہ ذمہ دار بوڑھا ہو، لیکن ہر ایج کے طبقے کے جتنے لوگ مسلم سمجھتے ہیں اپنے آپ کو، ان پر کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں کہ کب تک ہم اسی طرح کے معاملات کو سنتے رہیں گے، نظر انداز کرتے رہیں گے کہ بھائی یہ تو ہوتا آ رہا ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں اکیلے؟ یاد رکھیے کہ اس طرح کی باتوں سے آپ راہ فرار اختیار نہیں کر سکتے۔ یہ بڑا حساس موضوع ہے جس میں سب سے اہم ترین چیز ایمان ہے۔ اب اس حیثیت سے چند باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ دیکھیے، دنیا کی ہر نعمت بیکار ہے جب ایمان نہ ہو۔ سب سے اہم ترین چیز، قیمتی چیز ایمان ہے۔ ایمان رہتے ہوئے آپ اپنے گھر میں 4 چٹنی کھا کے زندگی گزار لیں، لیکن ایمان والے ہو کے مریں تو یاد رکھو وہ کامیاب ترین انسان ہے۔ اس کے بالکل برعکس اس کو کیا ہے، محلات قارون کا خزانہ مل جائے اور ایمان اس کے ہاتھ سے جاتا رہے تو یاد رکھو وہ بدبخت ترین انسان ہے۔ یہ میرا نہیں، آپ سب کا بھی عقیدہ ہے یا نہیں؟ ہے یا نہیں ہے؟ ہر مسلمان نوجوان بچے کا بھی ہے، بچی کا بھی ہے، نہیں ہے؟ اب اپنے خواہشات کے لیے، اپنی محبت کے جھوٹی داستانوں کے لیے اس ایمان کی قربانی دیتے ہوئے لڑکا یا لڑکی یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اپنا پارٹنر چننے کا پورا اختیار ہے اور ہم کسی بھی غیر مسلم سے ساتھ رہ سکتے ہیں یا رہ سکتی ہیں، جس سے اس کا ایمان فاسد ہو گیا، کیونکہ یہ حرام ہے اسلام میں۔ وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ۔ فرمایا کہ دیکھو، وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ، انکح ینکح، نکاح کرانا، نکاح کرانا، گویا کہ پہلی چیز آپ کو بتائی یہ گئی ہے کہ لڑکی خود نکاح نہیں کرنا چاہیے۔ اصولی اعتبار سے بات سمجھو۔ اس کو بگاڑ کیسے آ رہا ہے ہمارے ذہنوں میں؟ جو کلچر ہم کو پیش کیا جا رہا ہے، یوٹیوب، موویز، کالج لائف۔ اب بچی کیا ہے، +1 +2 میں ہی بالغ ہو گئی، بلکہ 10th 9th میں بالغ ہوئی، 8 میں ہوئی، اور کلچر کیا ہے، کوئی ایجوکیشن سسٹم ہے، بچی مردوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ بیٹھتی اٹھتی ہے، ان کے ذہن میں، دماغ میں یہی ڈالا جا رہا ہے کہ محبت میں سب جائز ہے، محبت میں ڈرنا کیا ہے۔ یہی تو گانے ہوتے ہیں نا جو عمومی، ہم نے کیا کیا ہے، کچھ نہیں کیا ہے، محبت ہی تو کی ہے، محبت میں ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم نے چوری نہیں کی ہے، وہ جو مشہور گانا ہے نا کہ لوگوں کو پتا ہوگا، بچوں کو ہمارے، کیا ہم نے چوری نہیں کی، ہم نے فلاں نہیں کیا، ہم نے محبت کی ہے، محبت میں ڈرنا کیسا ہے؟ تو اس طرح کے غلط گانے اور غلط عقیدے دراصل ذہنوں میں ڈال دیے جائیں تو پھر ایک لڑکی جب اس معاملے میں ایسے سچویشن پہ پہنچتی ہے، لڑکا پہنچتا ہے جس میں اس کے لیے سب سے زیادہ مرغوب چیز، اس کے زیادہ اسے لبھانے والی چیز، کشش والی، کیونکہ وہ منہج اور طریقے سے ہٹ چکی ہے اسلام کی، اور اس کو وہ نوجوانی کے زمانے میں سب سے خوبصورت ترین مشغلہ ہوتا ہے محبت کا،
عشق کا یہ دیوانہ پن اس وقت اترتا ہے جب تمام چیزیں وہ کھو چکی ہوتی ہے یا کھو چکا ہوتا ہے۔ عزت، عصمت، رحمت رب کی درگاہ سے بالکل رائندہ ہو چکی ہوتی ہیں، تب جا کے احساس ہوتا ہے کہ ہم نے دنیا میں سب کھو دیا۔ لیکن اس سے پہلے جو نوجوانی کا جوش ہوتا ہے 17، 18، 19، 20، 21، 22 میں، اور خاص کر وہ نوجوان لڑکے لڑکیاں جن کی ابھی شادیاں نہیں ہوئی ہیں، ان کو کوئی لڑکا کیا ہے تعریفی کلمات کہہ دیتا ہے، بڑے خوبصورت ہو، فلاں ہو، چند جھوٹی تعریفی دراصل اسے سننے کو ملتی ہو، اور وہ خود جانتی ہو وہ جو تعریف کر رہا ہے اس کے قابل ہے ہی نہیں، پرستان کی پری نہیں ہے، لیکن پھر بھی اصل اسے کوئی پری کہہ دے تو اسے بہت خوبصورت لگتا ہے اس زمانے۔ تو معلوم ہوتے وہ تو کالی کلوٹ ہے، لیکن وہ تو لبھانے کے لیے۔ تو ایسے سچویشن میں انسان کو سب سے زیادہ قدم ڈگمگاتے ہیں، متزلزل ہوتے ہیں۔ تو بنیادی اعتقاد ہمارے بچیوں کو کیا دینا چاہیے؟ اسلام، ایمان سب سے اہم ترین نعمت ہے۔ اس کے بعد ان کو یہ تصور دیا جائے کہ تم اپنا نکاح کرنا اسلام میں جائز نہیں ہے۔ پھر اسی طرح فرمایا کہ وَلَا تُنْكِحُ الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، دیکھو تم اپنی عورتوں کا نکاح نہ کرایا کرو ان مشرک مردوں سے یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئے۔ ایمان لانا شرط ہے، ایمان کے بغیر رشتے نہیں جڑ سکتے۔ ہاں، نکاح کا مطلب ہے نکاح کرنا، انکح کا مطلب ہے نکاح کرانا۔ ہاں، نکاح کرنا مرد، اس کے لیے صیغہ لایا۔ نکاح کرانے کے سلسلے میں فرمایا کہ تم عورتوں کا نکاح نہ کراؤ مشرکوں سے، اور خود کے اعتبار سے مردوں کے لیے فرمایا تم نہ نکاح کرو مشرکہ عورتوں سے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ نکاح میں اصل میں عورتوں کا مسئلہ کرانے کا ہے، ذمہ دار لوگوں کے اوپر ہے۔ مرد کا معاملہ اس کے لیے کسی ولی کی ضرورت نہیں، وہ کر سکتا ہے۔ ایک بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ اور دوسری بات سمجھ لیجئے اس بارے میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رجسٹر میرج کے سلسلے میں جو ہمارے ہاں غلط فہمی ہے وہ کیا ہے؟ ہم تو علل اعلان ہی کر رہے ہیں، نہیں، لا نکاح الا بولی و شاہد عدل، نکاح نہیں ہے تمہارے لیے کوئی بھی جب تک کہ ولی نہ ہو اور دو عادل گواہ نہ ہو۔ اور ولی ماں باپ میں باپ ہوتا ہے، باپ کے زندہ ہوتے پر کوئی ولی ہو نہیں سکتا۔ کوئی عورت بھاگ کے جا کے نکاح کرتی ہے تو شریعت میں وہ معتبر نکاح نہیں ہے۔ اس کے بعد وہ دراصل جتنا چاہے اپنے آپ کو پولیس یا آ کر کسٹڈی اور کورٹ میں اپنے آپ کو سبمٹ کر لے، اسلامی اعتبار سے اس کا نکاح ہرگز بھی نہیں ہوگا۔ یہ دو پوائنٹ ذہن میں رکھ لیجئے۔ اب میں مضمون کو ترتیب دیتا ہوں۔ سب سے پہلی بات، مسلم لڑکیوں کا بگاڑ مسلم مردوں کی ذمہ داریوں کے عنوان سے جو بات آپ کے ذہنوں میں رہنا چاہیے وہ یہ کہ ہم مسلمان ہیں۔ ہم بھول جاتے ہیں بہت جلد میرے بھائیوں، ہم مسلمان ہیں، اور ہم مسلمانوں کو سب سے پہلی چیز اللہ کی شریعت ہے، حلال و حرام ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس کسی نعمت کو وہ اعتبار سے وہ توفیق اور وہ اہمیت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نہ دے، دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اسلام کی موت، اسلام کی زندگی عطا کرے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معاشرہ دیا، اس معاشرے کے اندر جس حیثیت سے اسلام اور ایمان کی تقویت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی زندگی گزارنے کا نمونہ اور اس کی اہمیت کو بتایا، اس اعتبار سے میں ایک معمولی تر انسان اس زمانے کا لیکن مسلمان ہے، اس کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن مغفل روایت کرتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت، کہتے ہیں کہ مکے میں ایک پیشہ ور عورت تھی، پیشہ ور عورت جو قحبہ گیری کرتی ہے، ہاں، جو کال گرل کہہ سکتے ہیں جسو آج،
ایسی ایک پیشہ ور عورت تھی جس نے اسلام قبول کیا، اور اسلام قبول کرنے کے بعد وہ اس حد تک پاکیزہ تر بن چکی تھی کہ اسی جاہلیت کے زمانے میں ایک مرد سے اس کے تعلقات تھے۔ جب وہ پیشہ ور تھی اسی جاہلیت کے زمانے میں اس کے تعلقات تھے اس مرد سے، اور اسلام قبول کرنے کے بعد ایک عامی مسلمان سمجھ لیجئے اس دور کا، ایک بالکل عامی مسلمان سمجھ لیجئے اس دور کا، کہ وہ عامی مسلمان کی حالت دیکھو، وہ جس سے تعلقات تھے وہ بھی مسلمان ہو گیا تھا بندہ، لیکن ایک مرحلہ زندگی میں ایسے بھی آیا ان کے کہ ان دونوں کی ایک تنہائی میں ملاقات ہو گئی جب اسلام قبول کر لیے۔ ان دونوں کے تعلقات پہلے تھے، یہ پیشہ ور تھی اور اس نے اسلام قبول کر لیا، پھر زندگی گزری اور اس کے بعد ایک ایسا موقع فراہم ہو گیا جس میں یہ تنہائی میں ملے جن کے تعلقات پہلے ہو چکے تھے۔ اس وقت اس مرد نے کہا کہ اب مجھے کیا ہے، موقع ملا ہے، ہم اس موقع سے فائدہ اٹھا لیں۔ تو اس لڑکی نے کہا کہ اللہ کی قسم میں مسلمان ہوں، اب یہ کام میں نہیں کر سکتی۔ ایک پیشہ ور لڑکی، لیکن اسے اپنا ایمان عزیز تھا اور ایمان کی بدولت اس نے اس گناہ سے توبہ کر لی تھی، اور باوجود اس کو معلوم تھا یہ سب کچھ برائی۔ دیکھیے ایک انسان برائی نہیں کرتا ہے تو بچ جاتا ہے، ایک انسان برائی کر کے چھٹ کے آنا بڑی مشکل ہوتی ہے، لیکن ایمان ایک ایسی چیز ہوتی ہے، توبہ ایک ایسی چیز ہوتی ہے، پلٹ کے آنا، اللہ کی رحمت میں آپ داخل ہو جانا، توفیق الہی سے آپ اپنے گناہوں سے توبہ کر لینا اس حد تک ہوتا ہے کہ انسان دوبارہ اس کے مواقع ملنے کے باوجود کہتا ہے کہ نہیں بھائی میرا ایمان گوارا نہیں کرتا۔ تو یہی وہ لڑکی ہے جو کہتی ہے کہ میرا ایمان گوارا نہیں کرتا، میں یہ کام اب نہیں کر سکتی۔ اسی طرح حضرت ابو امامہ باہلی کہتے ہیں کہ یہ روایت مسند احمد کے اندر ہے، اور بھی بڑی پیاری روایت ہے ہمارے نوجوانوں کے لیے۔ وہ روایت یہ ہے کہ ایک بندہ، ایک نوجوان، مجلس ایسی ہی برپا ہے، لوگوں کو ہٹاتا ہوا پھلانگتا ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا اور کہا کہ اللہ کے رسول مجھے زنا کی اجازت دیجیے۔ جو معمر بڑے صحابہ تھے ان کو بڑا غصہ آیا، بعضوں نے تو کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت دی کہ مستاق کو ہم باہر کر دیں۔ کہا کہ اللہ کے رسول چھوڑ دو انہیں، آنے دو، وہ قریب آئیں۔ جب وہ بیٹھ گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تو اپنی ماں کے لیے چاہے گا؟ کہا کہ نہیں، قربان جائیے اللہ کے رسول، کیسے چاہوں گا میں اپنی ماں کے لیے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا تو یہ بیٹی کے لیے چاہے گا؟ کہا کہ نہیں، کیسے میں اپنی بیٹی کے لیے چاہوں گا زنا؟ کہا کہ اچھا تو اپنی بہن کے لیے چاہے گا؟ کہا کہ نہیں، کیسے میں چاہوں گا اپنی بہن کے لیے؟ کہا کہ اچھا تو تیری پھوپھی کے لیے چاہے گا؟ کہا کہ نہیں، میں کیسے چاہوں گا اپنی پھوپھی کے لیے؟ اچھا تو اپنی خالہ کے لیے چاہے گا؟ کہا کہ نہیں، کیسے چاہوں گا میں اپنی خالہ کے لیے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تو کسی سے زنا کرے گا تو وہ بھی کسی کی بیٹی ہی ہوگی، وہ بھی کسی کی بہن ہوگی، یا وہ کسی کی ماں ہوگی، یا وہ کسی کی پھوپھی ہوگی، یا وہ کسی کی خالہ ہوگی۔ جب تو اپنی خالہ کے ساتھ نہیں کر سکتا زنا، ماں کے ساتھ نہیں کر سکتا، بہن کے ساتھ نہیں کر سکتا، بیٹی کے ساتھ نہیں کر سکتا، تو پھر دوسروں کے لیے، دوسروں کی بیٹیوں کے لیے کیوں چاہتا ہے کہ تو ان سے زنا کرے؟ اس نوجوان کے دل میں بات اتر گئی، سمجھ گئے کہ برائی، یہ جذباتیت، یہ شہوت، یہ شیطانی وسوسے ہیں، ہاں اس سے ہم کو رکنا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کے پاس سینے پہ ہاتھ رکھا اور اس کے لیے دعا کی
اللہم اغفر ذنبہ وطہر قلبہ، اللہ اس کے گناہ کو معاف کر دے اور اس کے دل کو پاک کر دے۔ اس دعا کے بعد ابو امامہ راوی کہتے ہیں کہ ہم نے اس نوجوان سے زیادہ عصمت والا، عزت والا اور نگاہوں کو نیچا رکھ کے زندگی گزارنے والا کسی کو میں نے نہیں دیکھا۔ یہ دو باتیں آپ کو بتاتی ہیں اس معاشرے کے اندر جو مدینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے برپا کیا تھا، کس حیثیت سے پاکیزہ تر تھا۔ گناہ کے بارے میں سوچنا یا گناہ کے بارے میں آگے بڑھ جانا انسانی فطرت کے خلاف نہیں ہے، ہو جاتا تھا، لیکن جس طرح ایمان انہیں آڑے آ کے روک دیتا تھا، آج وہ ایمان نہیں ہے۔ معاشرے کے اعتبار سے وہ معاشرہ بھی اتنا ہی خراب تھا جتنا آج کا ہے، لیکن اسی معاشرے سے نکلے ہوئے یہ چنندہ موتیاں ایسے بکھری پوری کائنات میں کہ قیامت تک اس کے نمونے نہیں آ سکتے ہیں کہ آج ہمارے نوجوان لڑکیاں ہوں یا لڑکے ہوں کیوں اسی معاشرے کا سہارا لے کر گناہوں کے دلدل میں پھنستے چلے جا رہے ہیں۔ وجوہات کیا ہے؟ وجہ یہی ہے اصل میں انہوں نے نہ اسلام کو سمجھا، نہ ایمان کو سب سے بڑی نعمت سمجھا۔ انہوں نے سمجھا تو یہ سمجھا کہ زندگی کے یہ ایام مزے کے ہیں، اگر ہم چھوڑ دیں گے تو پھر تو کیا ہے، کہاں ملنے والے ہیں۔ تو اس اعتبار سے ایمان جائے جائے، اسلام جائے جائے، اخلاقیات جائیں، مرتد ہو جائے، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن ہمیں اپنی خواہش کے مطابق لڑکا مل جائے، ہمیں اپنی خواہش کے مطابق لڑکی مل جائے۔ ماں باپ جو اسے 21 سال پالتے ہیں، 20 سال پالتے ہیں، 18 سال پالتے ہیں، اپنا خون پسینہ ایک کرتے ہیں، اس کی نیند کے لیے راتوں کو جگتے ہیں، اس کے کھانے کے لیے اپنا خون پیش کرتے ہیں، ان کی کوئی ویلیو ایک دن کے لڑکے کے سامنے لڑکی کو نہیں ہوتی۔ وہ کہتی ہے ماں باپ جاؤ تم جو کرنا ہے کرو، مجھے اصل میں یہی لڑکا پسند ہے، میں جا رہی ہوں۔ اعلان کہنے والے بھی بہت سے ہیں۔ رجسٹر آفس میں آپ جائیے، ابھی میں مطالعہ کر رہا تھا مختلف شہروں کے رجسٹر آفس میں رجسٹر میرج ہونے والے، میں پڑھ رہا تھا کہ ایک جگہ دن کے اعتبار سے 5-6 تو ایسے ہیں جن میں رجسٹر میرج میں لڑکا یا تو کافر ہے، لڑکی یا تو کافرہ ہے، اس طرح جوڑے بن رہے ہیں، ادھر کا مسلمان یا ادھر کا کافر، یا ادھر کا مسلمان یا ادھر کا کافر، یہ آئے دن ہو رہا ہے۔ ہر دن کے اعتبار سے اس حد تک معاشرہ خراب ہو چکا ہے، تو اس کے ذمہ دار کون ہے؟ سوال بڑا کیا ہے، اہمیت والا ہے۔ یہ بیٹھے ہوئے چند افراد، یہ بیٹھے ہوئے چند نوجوان بھی ایک ایم لے کے، مقصد لے کے اٹھیں تو یاد رکھو معاشرے میں بہت بڑا کام ہو سکتا ہے۔ سمجھے یہ معاشرے میں ہم کرنے کے کام ہیں، ذمہ دار بنے، ہر انسان ذمہ دار ہے، خواہ وہ نوجوان کیوں نہ ہو، شادی شدہ کیوں نہ ہو، گھریلو اعتبار سے گھر کا سردار کیوں نہ ہو، لیکن اپنے اپنے دائرے کے اندر تو وہ کیا ہے، ذمہ دار ہے۔ آپ جا رہے ہیں بائک میں، کوئی بیٹھی ہوئی ہے اور کوئی بیٹھا ہوا ہے، دکھ رہا ہے کہ اس کے چہرے پہ بالکل مسلمانیت کا کوئی نشان نہیں ہے، اور ادھر برقعے والی بیٹھی ہے، اور میرے غرض کو کیا ہے آپ نکل جائیں، یہ ذمہ داری ہو۔ اس کے تدارک کے لیے کیا کیا جائے؟ تدارک اگر آپ کریں گے اس حیثیت سے جس حیثیت سے خود گورنمنٹ نے روک دیا ہے، تو الٹا تم مجرم بن جاؤ گے، تمہارے اوپر کارروائی۔ کیوں؟ وہ میجر ہے، میجر ہونے کے بعد وہ جہاں چاہے جیسے چاہے جا سکتی ہے، آپ کو پوچھنے کا حق نہیں ہے۔ بعض لڑکیوں کے بارے میں ابھی میں سن رہا تھا، انہوں نے خود اپنے باپ کے خلاف FIR درج کرائی اور کہا کہ دیکھو یہ مجھے ڈسٹرب کر رہا ہے، میں اپنی زندگی گزارنے کے لیے ایک کافر لڑکے کو چنا ہے، اور باپ مجھے کیا ہے زبردستی بلانا چاہتا ہے گھر، تو پروٹیکٹ مسلم عورت کو پولیس پروٹیکٹ کرتی ہے باپ کے خلاف میں۔ یہ قانون ہے، قانون بن چکا ہے یہاں پر، کیا کرو گے؟ یہ معاملہ حساس نہیں ہے؟ کیسے ہم زندگی گزارتے ہیں، کھانے پینے کے لحاظ سے اپنے اعتبار سے بالکل خوش ہیں، کیسے خوش رہ سکتے ہیں؟
ان خواتین کے مسائل سنتا ہوں تو آنکھوں سے آنسو آتے ہیں کہ یہ کہاں قوم جا رہی ہے ہمارے نوجوان کیوں ایسے ہو رہے ہیں کہ ان لڑکیوں کو کیا کوئی مسلمان لڑکا نہیں ملا یا ان لڑکوں کو کوئی مسلمان عورت نہیں ملی کہ یہ لوگ بے راہ روی میں غیر مسلم. اس کے وجوہات پر ذرا غور کر لیجیے. اب پہلی چیز ایک باقاعدہ اسکیم ہے، یاد رکھو. اس پر مجھے کچھ بھی ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن میں اپنے آپ کو ذمہ دار فرد سمجھتا ہوں آپ لوگوں تک بتانے کے لیے. یہ ایویڈنس کے ساتھ باقاعدہ پروف ہے. غیر مسلم تنظیموں میں ایک تنظیم ہے جس کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں. اس تنظیم کا یہ لائے عمل بن چکا ہے کہ تم مسلم لڑکیوں کا شکار کرو اور ان کے پیٹوں میں اپنے بچوں کو داخل کرو، تمہیں انعام میں فلاں چیزیں ملیں گی. اس کے لیے تمہیں ٹارگٹ بنا کے معاشرے میں چھوڑا جا رہا ہے. ہماری بچیوں کو اس وقت سمجھ نہیں آتا جب تک وہ اپنے پیٹ میں کسی کافر کا بچہ لے کے در بدر کی ٹھوکریں کھاتے ہوئے واپس معاشرے میں آتی ہیں تو سب سمجھ آتی ہے یہ بات. حالانکہ اس پر 2006 سے کام شروع ہوا اور اس کا سب سے پہلا کیس 2016 میں آیا. میں ابھی پڑھ رہا تھا، سرچ کر رہا تھا آتے ہوئے فلائٹ میں. یہ باقاعدہ تنظیم اسی کے شکار کرنے کے لیے تیار ہے. اور اس میں سب سے اہم ترین نقطہ انٹرنیٹ کا ہے، انٹرنیٹ کے ویب سائٹ کا ہے. خواہ وہ انسٹاگرام ہو، فیس بک ہے، واٹس ایپ ہے، پتہ نہیں بھلا کیا کیا ہے. ہم کو تو چند نام معلوم ہے، پتہ نہیں، اور جو اس میں لگے ہوئے ہیں ان کو معلوم ہوگا. اب ذرا ان بچیوں کا حال دیکھو. ان کو بھی اگر اس سے ہوشیار کیا جائے تو معاملہ پلٹ سکتا ہے. لیکن ہمارے ماں باپ ان باتوں سے بیٹی کو خبردار کرنا معیوب سمجھتے ہیں، بے حیا سمجھتے ہیں. یہ باتیں ہم کیسے بولیں گے؟ بے حیا پکچر بیٹھ کے دیکھنا معیوب نہیں سمجھتے. آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہر بھائی اپنے بہن کو بٹھائے، ہر ماں باپ اپنے بچیوں کو بٹھا کے سمجھائے، بیٹا یہ جو تمہارے لیے بولتا ہے، تمہارے لیے یہ کہتا ہے، تمہاری تعریفوں کو گنگاتا ہے، تمہیں رکھنے کی کیا آس دلاتا ہے، تم پر پروان چڑھاتا ہے اور تمہارے اندر محبت ڈالتا ہے، اصل میں یہ وہ محبتیں نہیں، سب جھوٹی کارروائیاں ہیں. یہ لے کے اصل میں تمہارے پیٹ میں بچہ پیدا کرنا چاہتا ہے اور اس کے بعد یہ دراصل اسی قوم کے ساتھ ملتا ہے اور تمہیں چھوڑ دیتا ہے. یہ ایک نہیں ہزاروں واقعات اخبارات میں پڑے ہوئے ہیں، پڑھو بیٹھ کے دیکھو. یہ ایک بات، پہلی بات. دوسری بات، ہم نوجوان بھی ذرا سوچیں. ہر نوجوان پتلی کمر، دبلی، اسمارٹ، خوبصورت، کمانے والی، جمانے والی، حسن لاجواب یہی ڈھونڈے گا تو پھر وہ کالی، باپردہ، باحجاب، باحیا خواتین کہاں جائیں گی؟ جی معیار بدلو نا آپ بھی. آپ یہ کہیں کہ مجھے صرف کیا ہے، جیسے میں ٹی وی ویڈیو اس میں موویز میں دیکھتا ہوں جیسے ہیروئن ہوتے ہیں ایسے ہی چاہیے. حالانکہ وہ بھی میک اپ اتار لیں تو آپ کو رات میں بھی ڈر جائیں گے آپ خواب میں دیکھ کے، وہ ویسی ہوتی ہے. لیکن آپ دراصل اپنا ذہن بناتے انہی کو دیکھ دیکھ کے ہیں کہ مجھے یہ بیوی چاہیے، ایسی چاہیے، ایسی چاہیے، ایسی چاہیے کہ چکر میں آپ اچھی خوبصورت، ایمان والی، نورانی چہرے والی، حافظہ، عالمہ یا اس طرح باپردہ خاتون کو کھو دیتے ہیں. اور یہ بچیاں جب راہ تکتی ہیں کہ یہ ہمارے اپنے لوگ نہیں آتے ہیں تو پھر غیروں کے ساتھ بھاگنا پڑتا ہے. اس میں بھاگنے میں اگر وہ لوگ ذمہ دار ہیں تو آدھا 50% نوجوان بھی، ہمارے گھروں کے افراد بھی ذمہ دار ہیں. اس کو رکانا ہے تو دو طرفہ کام کرنا ہوگا. بچیوں کو بھی سمجھانا ہوگا، بچوں کو بھی سمجھانا ہوگا کہ تم اپنے معیار بدلو. معیار صرف یہی نہیں کہ خوبصورتی ہے، میرے معیار تو دین رکھو بھائی. خوبصورتی مل جائے تو مل جائے، نہ ملی تو کوئی بات نہیں، دین تو اصل دیکھو نا.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی تو فرمایا. ہاں کوئی مال دیکھتا ہے, کوئی حسب دیکھتا ہے, کوئی جمال دیکھتا ہے, کوئی دین دیکھتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو, دین کو انتخاب کرو, یہی تمہارے لیے بہتر ہے. تو ہم دین ہی کو ترجیح دیں. اچھا, دوسرا کام کیا کیا جائے؟ شادیوں کو آسان کرو. شادیوں کو مشکل کیوں کرتے ہیں؟ شادیوں کو مشکل کرنے سے ہی اسلام کی بیٹیاں اور اسلام کی بیٹیوں کے مائیں خود تمنا کرتی ہیں کہ ان کی بیٹی کسی کے ساتھ منسوب ہو جائے, اپنے ہی کیریکٹر, اپنی ہی بے حیائی سے کسی کو لے کے بھاگ جائے, تاکہ ہمیں شادی کا خرچہ برداشت کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ بات بھی ہوائی بات نہیں کر رہا ہوں, میں بالتحقیق بات کر رہا ہوں, بالتحقیق. ہمارے پاس ایسے کیسز آئے ہیں جن میں ہم نے طلباء سے کہا دیکھو اس طرح گلی کوچوں میں پھرنے والے کافرہ کے ساتھ, مشرکہ کے ساتھ یا برقعے والی کسی اور کے ساتھ, تو ان کو نصیحت کے طور پر سمجھاؤ, بٹھاؤ, بلاؤ. تو چند لوگ اس پر کام کیے اور لے جا کے انہیں کیا کیا, گھروں تک بات پہنچائی کہ دیکھیں آپ کی بیٹی برقع پہن کے نکلتی ہے, کالج نہیں جاتی ہے, کالج کے بہانے نکلتی ہے, فلاں اس کا آشنا ہے, اس کے ساتھ پھرتی ہے, اور اس کے بعد گھر آتی ہے. ہم رکھے ہاتھوں پکڑ کے لائے ہیں. تو ماں کہتی ہے کہ تم کو کیا ہوتا جی, ہم نہ سب معلوم, تمہیں دیتے ہیں کہ جہیز, تمہیں لاتے ہیں کہ اچھا رشتہ میری بیٹی کو نہیں ہوتا نا وہ, تو میری بیٹی کس کے ساتھ ہے, کہاں جاتی, کہاں آتی, سب مجھے معلوم, تمہیں جاؤ. ذمہ دار پھر کون ہو؟ وہ لڑکیاں ہوئی نہیں, ہم لڑکے والے ہی ہو گئے. شادیوں کے اتنے ڈیمانڈ, اتنے خرچے, پھر شادی خانہ, پھر لڑکی کے لیے ڈیمانڈ ایسی ہو ویسی ہو, پھر کتنے سورن, کتنے تولے, کتنا پیسہ ڈالنا, اتنا دیے تو ہم بچے کو دیں گے. پھر وہ کیٹیگری انجینئر رہا تو بڑھتی, ڈاکٹر رہا تو اس سے بڑھتی, یو کے میں کام کرنے والا رہا تو اس سے بڑھ جاتی, امریکہ میں رہا تو پھر اس کی بات ہی کیا کرنا. یہ تمام سسٹم کے لحاظ سے ہم کچھ نہیں بولتے کسی کو, انہیں اہل حدیث ہو, انہیں باقاعدہ نمازی ہو, عمرے والا ہو, الحاج ہو, لمبی داڑھی ہو, جبہ قبہ ہو, صرف پنڈلی پر کیا ہے اس کی اظہار ہو, سب ہے. لیکن شادی کے معاملے میں یہ تمام کام کرتے نظر آتا ہے, اور پھر بھی اس کے اسلام پر, اس کے ایمان پر کوئی دھبا نہیں ہوتا. تو وہ لڑکیاں جن کے پاس خزانے نہیں ہیں, جن کے پاس ان لوگوں کو دینے کے لیے مال نہیں ہے, ان لوگوں کے ڈیمانڈز پورے کرنے کے لیے چیزیں نہیں ہیں, تو پھر جائیں گے کہاں, جائیں گے جی, کہاں جائیں گے؟ تو غلطی کا منبع اصل میں کہاں سے شروع ہو رہا ہے بھائی؟ یہی تو ہو رہا ہے. ہم شادیوں کو آسان کریں, نکاح کو آسان رکھیں, اور بغیر کوئی ڈیمانڈ کے صالح عورت اور بچی کو دیکھیں صرف, اور نکاح میں آپ کھجور پہ نکاح کریں, ولیمے پہ حسب استطاعت جو چاہتے ہیں کریں. وہ بھی ضروری نہیں کہ بریانی ہی کھلا, چاہے بسکٹ بھی کھلا سکتے. زندگی میں کوئی ولیمہ ایسا گیا جس میں آپ بولے بھائی آ جاؤ میرا ولیمہ ہے, کیا کرنا, وہ سامنے کے دکان سے ایک چائے لے لو, 2 بٹر بسکٹ لے لو, کھا لے, چل جاؤ, میں دے آتا ہوں پیسہ, کھلائے ویسا کہ نہیں کرنا ہے. کیا ہے شرط, شروط ہے کیا کہتے بھی, بتاؤ نا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب سے نکاح کیا, اللہ نے کیا, وہ اتنا بابرکت نکاح, اتنا بابرکت نکاح, اتنا بابرکت نکاح, وہ زمین پہ ہوا ہی نہیں, آسمان پہ ہوا, جسے اللہ تعالیٰ خود ذکر کر رہا ہے سورہ احزاب. فلما قضى زید منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في ازواج ادعيائهم اذا قضوا منهن وطرا. ہم نے کر دیا, زوجنا کہا, فلما قضا زید منہا,
جب زید نے حاجت پوری کر لی اور حضرت زینب کی عدت گزر گئی تو اللہ کہتا ہے قضا زید منہا وطرا زوجنا، کہا کہ ہم نے خود آپ کا نکاح حضرت زینب سے کر دیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید بن حارثہ کو جو اجازت لینے کے لیے بھیجے تھے، بغیر اجازت کے گھر میں داخل ہوئے. حضرت زینب کہا کہ اب اجازت کی ضرورت نہیں، اللہ نے میرا نکاح تم سے کر دیا ہے. حضرت زینب اس بات سے اتنی خوش ہوئی، بعد میں کہا کرتی تھی کہ تم سب امہات المومنین میں میرا مسئلہ سب سے بلند ہے، وہ یہ کہ تم سب کے نکاح زمین میں ہوئے، میرا نکاح آسمان میں ہوا. رب نے کیا میرا نکاح. ایسی بابرکت خاتون، ایسی معزز ترین خاتون، ایسے خوشی کا دن. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ولیمہ کیسے کرتے ہیں، جس میں صحابہ کہتے ہیں سب سے بہتر اور بیسٹ ولیمہ، بیسٹ ہمارا کیا ہوا، ایک بکری جو تھی وہ ذبح کی، اور ادھر سے کچھ صحابیات تھے، انہوں نے ستو وغیرہ کچھ بھیج دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی سامنے رکھ دیا. حضرت انس کو کہا کہ جاؤ ذرا گلی میں کوچے میں دیکھو، کوئی صحابہ ہیں، کوئی ہمارے ساتھی ہیں، ان کو بولو کہ ولیمہ ہے، آ جاؤ. اور ان لوگ آئے، 5-5 10-10 بیٹھے، کھاتے رہے، نکلتے رہے. اور جیسے ہی بات ختم ہو گئی تمام صحابہ چلے گئے. نہ کوئی دعوت، نہ کوئی بلاوا، نہ کوئی ہنڈیا چڑھی، نہ کوئی بریانی پکی، نہ کوئی متنجن، نہ مرغی مسلم، کچھ نہیں. بس جو اسی وقت تھے موجود ان کو بلایا گیا، آؤ کھاؤ بیٹھو نکلو. یہ سب سے بہترین ولیمہ. آج کرے گا کوئی؟ ایسا کیوں نہیں کرتے جی؟ کرو نا، معاشرے میں مثال قائم کرو نا. ایسا بھی نکاح کی تو کوئی دعوت اب ثابت ہی نہیں کر سکتے. یاد رکھیں یہ تو ولیمہ ہے. یہ نکاح کے جو کھانے اور یہ دعوتیں اور یہ شادی خانہ، یہ منڈپ، یہ جو بڑے بڑے لاکھوں کے دے رہے ہیں، ہزار، میں تو کہتا ہوں نکاح کے نام پر تم 10,000 کا بھی کوئی شادی خانہ لو تب بھی اسراف ہے، اور اللہ نے اسراف سے روکا ہے. ہاں، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، یہ اسراف کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں. ہاں، یہ بھی اسراف ہے. گھر میں کرو. بعض لوگ بولتے مسجد میں فتویٰ ہے، بھائی ابن باز وغیرہ کا ہے. کس سلسلے میں یہ فتویٰ ہے؟ بھیجا کام کرنے کی وجہ سے اعتبار سے فرمایا کہ مسجدوں میں اس طرح کے عروسی طور پر اس طرح کے نکاحوں کے سلسلے میں مجالس کا انعقاد کرنا صحیح نہیں ہے. اگر آپ چاہتے ہیں تو اپنے گھر میں کرو، منع تو نہیں ہے. 4 لوگوں کو بلاؤ ایک روم میں، اور 4 لوگوں کو ادھر سے آئے. گھر میں کیا ہے، آئے قاضی نکاح پڑھا دے، مسئلہ ختم. 2 گواہ ہوں، ایک ولی ہوں، ادھر کے چند لوگ ادھر کے چند لوگ ہوں، نکاح ہو گیا. بتاؤ، ثابت کرو کہ کسی نکاح میں کھانے کی دعوت کہاں آئی. 11 شادیاں ہوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور خود اللہ کے رسول نے 4 بیٹیوں کا نکاح کیا، اور 11 اور 4 پردہ تو خود اللہ کے رسول کے گھر کی شادیاں ہو گئی. ان ایک میں ان 11 اور ادھر کے 4 15 شادیوں میں ثابت کرو کہ نکاح کی کہاں دعوت تھی. نہ کھانے کی دعوت تھی، نہ بلانے کی دعوت تھی. یاد رکھو، جو تھے موجود ان سے اعلان ہوا بھائی نکاح ہو رہا ہے، بیٹھ جاؤ. بیٹھے، وہیں پر نکاح ہو گیا، مسئلہ ختم. اس کا نکاح ہے دسمبر میں، انہیں دے رہا شادی کی دعوت. مولوی صاحب دسمبر میں نکاح ہے، ذرا پہ بولو اویلیبلٹی ہے کہ؟ کبا بولتا ہے ابھی اتنا بس شروع ہوا میں وہ نہیں بول سب تیار ہے. ہی نہیں تیار ہے، کھائی کی تیاری کرتا ہوا، کھائی کی تیاری کرتا، کیا ہے تیاری؟ ہاں، اور بھائی ایک بار شادی ہوتی، بھائی کیا خواہشہ پوری نہیں کر؟ کون بولا ایک بار کرو؟ بول کو 2 بار کر، 2 نہیں کرنا شادی، کر 3 کر، 4 کر، 4 تک ہے نا بھائی. ہاں، فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی وثلاث ورباع. پھر ان میں سے کبھی گڑبڑ ہوگی، طلاق ہوگی، تو پھر ایک 5ویں کر، طلاق دے کو. آپ کیا پتہ نہیں کرتے جو طلاق بولتے ہیں، تو میں طلاق ہی بولنا نہیں ہے. ای با فار ایگزامپل ہو گئی تو تجھے کون مجبور کیا ہے؟ مجبور تو نہیں کیا نا کسی کو.
یہ جو فلیکسیبل معاشرہ اسلام نے رکھا، جو بڑا بابرکت معاشرہ ہے، اس میں تمہیں انبن ہو جائے، اگر تم کیا چل نہ سکو، تمہارے لیے راہیں ہیں اور تم ایک دوسرے کو کیا کر سکتے ہو، طلاق خلا لے کے دوسری اچھی زندگی گزار سکتے ہو، تو یہ تمام معاملات کو تنگ کرنے کا اختیار دیا کس نے؟ جب رب نے یہ اختیار دیا ہے تمہیں، تو شادیوں کی یہ بڑھتی قیمتیں اور یہ جھروٹ لڑکیوں کے بگاڑ کا سبب بنتے ہیں۔ اور ایج فیکٹر ہم نے 25 سے ذہن میں رکھا ہوا ہے، 25 کے بعد ہم سوچیں گے شادی کے بارے میں، زنا کے بارے میں 15 سال سے سوچنا شروع کر لیں گے۔ ہاں، شادی کے بارے میں میں کماؤں گا، جماؤں گا، پھر بینک بیلنس بنے گا، پھر ایک اچھا عہدہ ملیں گا، پھر اس کے بعد میں بھی میرے حساب سے دیکھوں گا گھوڑے والے کون ہیں، جوڑے والے کون ہیں، پھر اس کے بعد میں رشتہ لے کے جاؤں گا، پرستان سے جا کے پری کو لے آ کے میں حور کو بٹھاؤں گا۔ اچھا اتنے رکھا ہے نا، تو پاک باز زندگی گزار رہا ہے کیا؟ نہیں، تجھے آج بھی ایک حور آتی جاتی ہے روزانہ۔ ان سب کو بعد میں کنارے کروں گا جب میں اصل شادی کروں گا۔ خواہشات تو آج 12-13 سال کے لڑکے میں اتنے ہیں جتنے بوڑھے کے نہیں ہیں آج۔ ہاں، ایسی بدتر ہو چکی ہے ان کی ذہنیت، ان کے آنکھ اور معاشرے کا کردار، موویز، یوٹیوب اور یہ آ کر جو کچھ بھی ویب سائٹ ہیں، اس کے مقابلے میں تو میں کہتا ہوں ٹی وی کے سیریل بھی کچھ نہیں ہے جو آج حرام کاری نیٹ پہ، کچھ بھی نہیں ہے، زیرو۔ ٹی وی کی بے حیائی اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں زیرو ہے جو نیٹ کی بے حیائی ہے۔ اور اس میں ہر ایک ایڈکٹ ہے، دیکھتا نہیں بول رہا، ایڈکٹ ہے، ایڈکٹ، دیوانہ بن چکا ہے۔ اس کے لیے ہمارے پاس کوئی ایک بھی ایسی کمیٹی نہیں ہے جو بچوں کو اس عادت سے نکال سکے۔ یہ بھی ایک بہت بڑی چیز ہے۔ ایک کاؤنسلنگ کمیٹی ہونی چاہیے، جیسے مسجد کی کمیٹی ہوتی ہے، ہر مسجد کے اندر ایک کاؤنسلنگ کمیٹی ہونی چاہیے ہماری۔ آج ذمہ داران بیٹھے ہوئے ہیں، میں بڑے ادب سے کہتا ہوں، درخواست کرتا ہوں، وہ کاؤنسلنگ کمیٹی دیکھے معاشرے کے کس بندے کے اندر یہ برائی رچ بس گئی ہے، اسے بلاؤ، اسے فری ٹریٹمنٹ کرو۔ ڈرگ جس طرح اس کا ایڈکٹ ہوتا ہے، اسی طرح غلط فلمیں دیکھنے کے ایڈکٹ ہو چکے ہیں آج نوجوان، اس کے بغیر ایک رات نہیں سو سکتے۔ یہ صرف مردوں تک نہیں ہے، خواتین بھی اس کے ایڈکٹ ہیں۔ اسی واسطے بے حیائی میں اس حد تک آگے کہ جب ان کو کسی لڑکے یا لڑکی کا مسئلے میں ان کو پسند آتا ہے تو یہ ماں باپ کو لات مار کے نکلنے میں ایک لمحہ ضائع نہیں کرتے۔ وہ ماں باپ جو ان کو پالے پوسے، ہر وقت ساتھ دیا، زندگی میں اٹھان دیا، اپنی نیندیں قربان کی، اپنا کھانا قربان کیا، اپنے پیسہ، ان سب کو پرکا کی بھی حیثیت نہیں دیتے، اس واسطے کہ بے حیائی دیکھتے 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 غلاظت کا انبار دل میں ہے، جس میں جہاں نہ رحم ہے نہ وہاں پر محبت ہے، وہاں پر صرف جنسیت ہے، جنسیت اور بے حیائی و فحاشی ہے، اس کے علاوہ انسانوں کا کوئی چہرہ نظر نہیں آتا۔ اسی واسطے آج میں پڑھ رہا تھا 25% زنا محارم کے اندر ہو رہے ہیں، بھائی بہن کے تعلقات میں زنا ہو رہا ہے۔ جتنے زنا کے رپورٹ آتے ہیں ورلڈ لیول کے، ان میں وہ ریسرچ کر کے وہ بتا رہا ہے ان میں 25% زنا اپنوں میں ہوتے ہیں، اپنوں میں۔ جنسی فحاشی اس حد تک درندگی کا شکار ہو چکی ہے کہ جو بھی ملا بس اس سے کیا ہے، جس طرح کتے بلیاں کرتے ہیں اسی طرح ہم شاہراہ عام پہ کریں گے، ہمیں کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں ہے۔ کیوں؟ غلاظت دیکھتے دیکھتے حیا کا نام و نشان ذہنوں سے مٹ چکا ہے۔
اور اس میں داخل ہونے کے بعد بندے کو جس طرح نشے کی تلاش میں دیوانہ پاگل چوری کرنا شروع کر لیتا اور ماں باپ پہ چھرا گھونپنے کے لیے بھی تیار ہو جاتا اگر وہ پیسہ نہیں دیتے، بے عین ہی ان قرآن اور اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے والوں کے ایسے ہی ایکٹیویٹیز ہو جاتے ہیں کہ یہ نہ ملے تو پھر اس کے لیے کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اسے کونسل کون کرنا چاہیے؟ بڑے معمر معاشرے کے ذمہ دار افراد ان نوجوانوں کو بلائیں، انہیں سمجھائیں، لواطت کے بارے میں بتائیں، قوم لوط کا عذاب ان کو پڑھائیں، سنائیں، اللہ نے کس طرح انہیں مارا بتائیں، زنا بالجبر کیا ہوتا ہے، زنا کیا ہوتا ہے، زنا کی سزا کیا ہوتی ہے، انہیں سجائیں، اللہ کے لیے توبہ استغفار کروائیں، دعائیں کریں ان کے لیے کہ اے اللہ ان کی مغفرت کر اور ان کے قلوب کو پاک کر دے۔ اللہم اغفر ذنبہ، اللہم اغفر ذنبہ، اللہم طہر قلبہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے کیا ویسے دعائیں کر کے معاشرے کے بچوں کو قریب لائیں تاکہ وہ اپنے مسائل بڑوں کے پاس لا کے رکھ سکیں کہ میں پھنس چکا ہوں، میں پھنس چکی ہوں۔ یاد رکھو میرے بھائیو، یہ کام اگر ہم کرنا شروع کریں تو کئی انوسنٹ لڑکیاں جو دام فریب میں پھنس چکی ہیں وہ خود اپنے ہی منہ سے کہہ دیں گی کہ ہم نے یہ بالجبر کیا، ہم پھنس چکی تھی، اور وہ خود ریٹرن آئیں گی اور دین میں بھی واپس آئیں گی، حیا میں بھی واپس آئیں گی۔ میں کہاں سوچ رہا تھا، ابھی قریب میں مجھے ایک فون آیا بہت قریبی لوگوں کا، بہت قریبی لوگوں کا، اچھی دیندار برقعے والی، قرآن پڑھنے والی، پڑھانے والی، چاند رات سے غائب ہے۔ ایک پتھر رکھ کے بول رہا ہوں میں دل پہ، نصیحت کے طور پہ بول رہا ہوں۔ مسنگ کمپلین دیے، معلوم ہوا مدرئی کے راستے پہ ٹریکنگ ہو رہی ہے۔ پولیس والے نے بتایا عید کے بعد کی صبح مدرئی میں یہ ٹریکنگ جو ہم کر رہے تھے، نیٹ ورک بتا رہا ہے کہ اپنے مدرئی میں اسٹے کیے ہوئے فلاں جگہ ہے۔ پولیس لے کے پہنچے، کیا ہوا معلوم؟ حیران رہ جائے، میری پوری خوشی برباد ہو گئی، عید کی جو خوشیاں تھی سن کے۔ معلوم ہوا کہ ایک غیر مسلم لڑکے کے ساتھ عید کی رات یہ لوگ بھاگے، اور اب ماں باپ کو دیکھنے کے باوجود خلاف میں رپورٹ لکھوائی ہے کہ ماں باپ مجھے چھڑانے آئے ہیں، میں مرضی سے اس لڑکے کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں۔ اپنی مرضی، تم جاؤ۔ پولیس والے اب الٹا کیا ہیں، پکڑنے آئے تھے، اب ماں باپ کو ڈیفینس کر رہے ہیں کہ تم جاؤ، لڑکی پہ ہاتھ نہیں رکھ سکتے، تم کچھ نہیں کر سکتے۔ لڑکی خود کہہ رہی ہے کہ میں لڑکے کے ساتھ، اس کو کہتے ہیں کہ بھائی کم از کم مسلمان ہو جا، ہم شادی کریں۔ وہ بولتا ہے کہ تیری لڑکی بھاگ کے آئی ہے، مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے مسلمان ہونے کا۔ وہ بولتا ہے مجھے کیا غرض ہے، ہاں ایسے ہی رکھنا ہے تو میں رکھوں گا، لیکن میں اپنا مذہب بدلنے کے لیے تیار نہیں ہوں، مجھے ضرورت ہی نہیں ہے، لڑکی تیری ہے جو بھاگ کے آئی۔ اب یہ رات دن رو رہے ہیں، پریشان ہیں، آنے کا کوئی امکان نہیں۔ سامنے دیکھ رہے ہیں ایک غیر مسلم لڑکے کے ساتھ زندگی گزار رہی ہے، وہ بھی وہ مدورئی، اللہ اکبر، تمل ناڈو کا وہ شہر ہے، آپ نہیں جانتے وہاں کے۔ ہاں کیا کر سکتا ہے بندہ؟ کچھ نہیں کر سکتا۔ میں اس پہ سوچنا شروع کیا آخر یہ کیوں ہوتا ہے جی؟ وہ لڑکی جو اسلام بھی جانی، ایمان بھی جانی، برقعے والی بھی تھی، قرآن بھی پڑھنے والی تھی، پھر پورا مسئلہ بھی اس کو معلوم تھا، ایسے بھی ہو کے بھی پھر کیوں ہوا یہ کہ بھاگی کیوں؟
اور اس کے بعد یہ بھی پتہ چلا کہ وہ نہ اس کی کلاس فیلو تھی، نہ اسکول میں کہیں ساتھ پڑھی تھی، نہ کالج میں کہیں ساتھ پڑھی تھی، نہ ان کے ایریے کا لڑکا تھا، نہ ان کے خاندان کا تھا، نہ ان کا کوئی دور کا، کچھ نہیں. یہ مدورئی کہیں ہے 700-800 کلومیٹر، اور یہ یہاں چنئی ٹو مدورئی 800 900 700 کچھ کلومیٹر ہوں گے. وہاں کا کیسا یہاں پر؟ معلوم ہوا انسٹاگرام سے تعلق پیدا ہوا. انسٹاگرام سے ہم کہاں روکتے، کہاں دیکھتے ہیں ہماری بہنوں کے آپ موبائل لے کے، مائیں موبائل لے کے کیا انسٹاگرام پہ چل رہا ہے، کیا واٹس ایپ پہ چل رہا ہے، کن لڑکیوں سے تعلقات ہیں، کن لڑکوں سے تعلقات ہیں، کیا بات چیت ہو رہی ہے، ان کی نگرانی کہاں کون کرتا ہے؟ ہاں نہیں، میں بتانا یہ نہیں چاہ رہا تھا. یہ قصہ بھول جاؤ. یہ ایسے ایک نہیں ہے، دن میں 10 ہو رہے ہیں. مجھے جو سب سے زیادہ درد پہنچا ہے اس واسطے میں نے ذکر کر دیا، کچھ نام لے کے، وہ بھی ایریے وغیرہ کا، ورنہ تو کیا ہے، یہ نام نہیں لینے کا ہے. اصل میں وجہ کیا بتلانا چاہتا ہوں، اصل میں اس پہ غور کرنے لگا. آخر وہ برقعے والی بھی تھی، ایمان والی بھی تھی، اسلام والی بھی تھی، سب تھا اس کے پاس. مسلم لڑکے کا رشتہ نہیں آ سکتا تھا اسے. یہ آخر ایک کافر کے ساتھ بھاگی کیوں؟ اور اب ماں باپ سامنے جا کے ریکویسٹ کرنے پر بھی کہتی ہے کہ نہیں آؤں گی، جاؤ تم. کیا تو وجوہات ہیں، اس پر ہمارا کیا نہیں ہے، ذہن نہیں گیا ہے. کچھ تو ہے. لگاتار سوچ رہا لوگوں سے ملاقات کر رہا تھا، اس پہ ڈسکشن کر رہا تھا. ایک بات بڑی ظاہر میں سامنے آئی، اس پر ہم نے غور نہیں کیا ہے. آج کیا ہے معلوم؟ کیا ہو سکتا ہے؟ ہاں بھائی، ابراہیم میں آتا ہوں، مسجد ابراہیم میں ایسا لگتا ہے ہمارے اپنے خاص، بڑے کھل کے گفتگو کرتا ہوں. ورنہ اتنا کیا ہے، اوپن ٹاک میں نہیں کرتا. اور ویسے ہی میرے پیچھے تو یہ ہزاروں لگے ہوئے ہیں آنکھیں رکھ کے، کہاں غلطی کرتا ہے، کیا بولتا ہے، کہاں پکڑنا ہے، کہاں چھوڑنا ہے. تو یہ اپنوں کی گفتگو ہوتی ہے تو ذرا اوپن میں اظہار کرتا ہوں، کچھ سوالات بھی کرتا ہوں تاکہ ذہنوں میں بیٹھے بات. اور یہ سب ذر نوازی ہے ہمارے لیاقت صاحب کی بھی، وہ بڑے اخلاق اور اس کے ساتھ مجھے اجازت دیتے ہیں بولنے کی. اب بھی سوچو نا کیا ہو سکتا ہے، آخر کیا دکھا ہوگا اس کو؟ ایمان چھوڑ دی، اسلام چھوڑ دی، مرتد ہونے کے لیے تیار ہو گئی، ماں باپ چھوڑ دی، رشتہ دار چھوڑ دی، بھائی چھوڑ دی. وہ کہتے ہیں میں نہیں آؤں گی. آخر کیا ہوا ہوگا اس کو؟ دماغ کچھ کام کرتا ہے؟ ہاں بھائی، دماغ کچھ کام کرتا ہے؟ کیا ہوا ہوگا، کیا وجوہات اس کے پیچھے؟ میں بھی اسی شش و پنج میں رہا. آخر یہ کیا ہوا ہوگا اسے؟ تحقیق کے بعد جو نتیجہ مجھے نکلا وہ یہی ہے میرے بھائیو، یہ پھنس جاتی ہے. کیا ہو جاتی ہے؟ کیا ہو جاتی ہے؟ پھنس جاتی ہے. نہیں سمجھے اشارہ؟ نہیں سمجھے مول صاحب؟ یہ پھنس جاتی ہے. کیسے پھنس جاتی ہے؟ کیسے پھنس جاتی ہے؟ یا تو 1-2 گھنٹے کے لیے اسے کہیں لے جاتا ہے، زنا کرا دیتا ہے، یا تو 1-2 گھنٹے کے لیے کہیں پھرا کے کچھ ایسا راز نکلوا لیتا ہے جس سے بچی ڈر جاتی ہے، یا تو اسے بھلا پھسلا کر اس کے کچھ ویڈیوز ایسے لے لیتا ہے بے حیائی کے، وہ اگر وائرل کر دے گا تو پھر اس کی عزت نفس ختم ہو جائے گی. اس طرح کی کچھ چیزیں لے کے وہ پہلے سے ہی کیا کر لیتا ہے، اسے پھنسا لیتا ہے. اب وہ بندی، وہ بیچاری جب اسے پھنس جاتی ہے نا، وہ دکھاتی ہے میں محبت کی وجہ سے آ گئی. اصل میں محبت نہیں ہے، وہ ڈر ہوتا ہے پیچھے کا. اگر میں انکار کر کے آ جاؤں ماں باپ کے ساتھ تو وہ تو وائرل ویڈیو کر دے گا میری.
اب اس وقت سب سے اہم ترین ضرورت اسے کاؤنسلنگ کی اور بڑے لوگوں کی مدد کی ہوتی ہے کہ بیٹی وہ نہیں پھنس سکتی، تجھے ہم دیکھتے ہیں۔ اب اتنے مخلص لوگ اس کو ملیں تو تب جا کے نا وہ واپس آنے کا سوچے۔ معاشرے نے کبھی اسے پوچھا ہی نہیں کہ تیرا مسئلہ کیا ہے، ان معاشرے کے بڑوں کے سامنے وہ اپنا مسئلہ لا کے رکھے گی کیسے؟ بولو نا۔ اس پر مجھے احساس ہوا کہ آج ہر مسجد میں ایک کاؤنسلنگ سینٹر ہونا چاہیے بچے اور بچیوں کے لیے کہ بھائی تم پھنس گئے ہو تو بلا تردید آؤ، خلاصہ سناؤ، کتنی غلط کاری کیوں نہ ہو، ہم سپورٹ کر کے کیسے بھی وہاں سے نکالیں گے آپ کو، آپ بلا جھجک اپنا مسئلہ سب کھل کے بیان کریں، ہم پرائیویسی بھی دیں گے آپ کو، یہ شرط ہے ہماری کہ آپ کی پرائیویسی کہیں نہیں جائے گی باہر۔ کیونکہ جذبات، حادثات لمحوں میں ہوتے ہیں، یہ خطائیں جو ہوتی ہیں نا یہ لمحوں میں ہوتی ہیں، اس وقت کی شہوت، اس کا اٹریکشن، وہ بلانے کا کہیں لے کے 1 گھنٹے کے لیے بھی گیا، آپ گھر میں سمجھے کہ بچی تو ٹیوشن گئی، ٹیوشن نہیں گئی، وہ اپنے آشنا سے ملنے گئی، اس اعتبار سے گئی کہ میرا ہی تو اپنا دوست غلط کام نہیں کرے گا، لیکن کر دیا اور ویڈیو بھی لے لیا، اب پھنس گئی۔ اب نہ وہ باپ کو بول سکتی ہے، نہ ماں کو بول سکتی ہے، نہ بھائی کو بول سکتی ہے، نہ کس کو، اب کرے گا کیا؟ بس اب اسے ٹارچر کے لیے کہتا ہے میرے ساتھ بھاگ کے آتی ہے، گھر بار چھوڑ دیتی ہے، سوال نہیں اسے۔ یہ 99.9% ایسی لڑکیاں ہیں جو مرتد ہوگی، اس کے پیچھے اصل ڈر خوف ہے، اس کے پیچھے وہ محبت تھی، اسی واسطے اس پر اعتبار کر کے ایک لمحہ باہر نکلی یا ایک رات کہیں گزارنے نکلی، وہاں پر اصل میں اس نے ایویڈنس پکڑ لیا، پھنسا لیا۔ اب یہ پھنسے ہوئے ایسے لگتے ہیں گویا کہ ان لوگوں کو جادو ہو گیا، ماں باپ سامنے کھڑے رو رہے ہیں، آ جاؤ بیٹی ہم خطا معاف کر دیں گے، کوئی مسئلہ نہیں، 2 دن گئے، یہ بولتی نہیں آتی آپ کے ساتھ میں۔ اب لوگ سمجھتے ہیں کہ کیا بھائی سگے ماں باپ کو ہمیں اصل مسئلہ اس کا ڈر لگا ہوا ہوتا کہ میں نکل کے ادھر آؤں گی، ادھر یہ وائرل یوٹیوب میں ڈال دے گا میری فوٹو۔ ہوا کیا؟ وہی ہوگا۔ اس کی ایک اور ثبوت کے طور پر نشانی میں آپ کو بتاتا ہوں، قریب میں میرے دوست کہہ رہے ہیں کہ میں جا رہا تھا راستے میں، ایک برقع پوش عورت اور ایک کیا ہے کافر، دونوں میں کچھ بحثم بحثی ہو رہی تھی، یہ بائک پہ تھا اور یہ کھڑی ہوئی تھی۔ جب میں نے پوچھا کہ اس کا کیا تعلق ہے تیرے سے، تو بولا کہ آپ جائیے آپ کا کام کیجیے۔ میں نے اس سے پوچھا اس عورت سے تم کو کیا ہے، کہا کہ بھائی ذرا مجھے بچاؤ، اس سے مجھے ٹارچر کرتا ہے، مجھے بلا رہا ہے تنہا۔ تو میں نے کہا کہ کیا ہے تجھے کوئی اختیار نہیں ہے، تو جا تو اپنا کام کر۔ جب میں کیا ہے بولڈ اس کے ساتھ بات کیا تو وہ بائک پہ بیٹھ کے جانے کے انداز میں پلٹ کے بولا جو بھی ہے نیٹ میں دیکھ لیتا ہوں۔ کیا بولا؟ جو بھی ہے نیٹ میں دیکھ لیتا ہوں۔ پھر وہ جیسے ہی گاڑی بہانے گیا اس سے پہلے دوڑتی ہوئی آ کے اس کے پاس میں بیٹھ گئی، چلی گئی۔ بس ایک حوالہ دیا، خالی ہو، میرے پاس سب فوٹوز ہیں، سب ہیں، تو جا میں دیکھ لیتا ہوں۔ پھنس جاتی ہے، ویسے ہی پھنس جاتے ہیں لڑکے۔ اس میں بہت بڑا ہاتھ ان کا ہے۔ اب ہمارے اپنے بڑوں اور اکابر جو ذمہ دار ہیں اور نوجوان بھی جو ہیں، ان چیزوں میں غلط نگاہ سے اسے ہیٹ کرنے کے بجائے اسے محبت سے اندر لا کے سمجھائیں کہ بات کیا ہے، ایک کاؤنسلنگ سینٹر ہو ہمارا، اور انہیں ایمان اسلام کی باتیں سمجھائی جائیں اور بتائی جائیں کہ دیکھو غلطی ہو گئی ہے تو اللہ کے پاس معافی تلافی کا راستہ ہے، لیکن غلطی ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم مرتد ہو جاؤ۔ بات سمجھ آ رہی؟ یہ بھی بہت بڑا فیکٹ ہے۔ میں آپ لوگوں کو بتدریج 4 ادوار بتائے سلوشن کے، کوئی مجھے بتائے گا؟ حالانکہ میں لمبا سفر کر کے تھکا ہوا آیا، آپ لوگ فرش مغرب پر کے بیٹھے ہوئے، پکوڑے وغیرہ کھا کے ادھر ادھر کے، چائے وغیرہ۔ ہاں، آپ مجھے سلوشن بتا دیں
اور اس پر عمل کرنے کا وعدہ کریں، پھر انشاءاللہ میں کب ہے یہاں پر عشاء کی نماز؟ 9:45 بجے ہے، اذان ہے یا اقامت ہے؟ اقامت کتنے بجے؟ اچھا، اذان 8:30، تو ابھی 8 ہوئے ہیں۔ دیکھیے برابر بولتے، ہمارے شیخ بھولتے نہیں ہیں، بتا رہے ہیں کہ آپ کے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، 8 نہیں 8:06 ہوئے ہیں پورے۔ ہاں، تو صرف کیا ہے، ہمارے پاس 24 منٹ باقی۔ میرے بھائیوں، بات سمجھا کرو، خالی آئے سنے بیٹھے نکل گئے کا مسئلہ نہ ہو، سمجھا کرو۔ یہ اپنے طور پر کچھ نہ کچھ مقصد بنا کے اٹھو یہاں سے کہ ہم کو ان بگاڑ کے اندر کیا رول ادا کرنا ہے۔ میں نے بتایا مسلم لڑکیوں کا بگاڑ، پہلا اسٹیج وہ جن خاندانوں میں اسلام ایمان کو نعمت نہیں سمجھا جاتا، وہاں کا بگاڑ۔ اگر وہ کوئی اچھے اسلامک ماحول میں پلی ہو بڑی ہو، پھر بھی وہاں پر ایسا کوئی کردار پیش آیا تو وہ پھنس گئی ہے، اس پہ تحقیق کر کے کاؤنسلنگ کرنا چاہیے۔ نمبر 2، مرد حضرات، مسلم ذمہ دار افراد، نوجوان لوگ اس بگاڑ میں کیسے سدھار کے طریقے کو لے آئیں گے؟ اپنی پسند کو نیچے لاؤ۔ یہ موویز میں یہ دکھنے والے تھرکنے والے سب میک اپ میں آتے ہیں جی، وہ ویسے نہیں ہیں جیسے دکھتے ہیں۔ بیوی تمہارے سامنے دکھتی ہے آ کے، تم سمجھتے ہیں کالی کلوٹی ایسی ویسی چپٹی ناک، نا، یہ بھی وہی ہے۔ وہ میک اپ میں آ کے ذرا دور سے ویسے دکھتی ہے، نکال کے خواب میں آ جائے تو تم ڈر کے مارے کیا ہے، پھر 3 دن نہیں سو گے۔ یہی حالت ہے وہاں پر۔ تو اس واسطے اپنے معیارات گراؤ۔ شادیوں میں لڑکی کو یا بیوی کو انتخاب کرنے کے معیارات تھوڑا سا کم رکھو۔ ہاں، انہیں رتا کالا کلوٹ، لیکن اسے کیا ہونا کہتے گوری چھونا کہتے۔ تو کون سا گورا ہے؟ نہیں ہے نا، تجھے کہیں گوری اب جو ملی دیکھو، دین دیکھو۔ اب اس بارے میں بھی ایک حدیث سمجھ لیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، مسند احمد ہی کی روایت ہے، فرمایا اذا اتاکم ممن ترضون دینہ وخلقہ، صرف 2 بتائیں، اذا اتاکم ممن ترضون دینہ وخلقہ، کہا کہ تمہارے پاس کوئی رشتہ آ جائے، اس رشتے میں اس کا دین اور اس سے اخلاق سے تم راضی ہو، شادی کر دو۔ اور دیکھنا، 2 دیکھنا، دین اخلاق ٹچ، باقی کچھ دیکھنے کا نہیں۔ ہاں، فزوجوہ، شادی کر، دیندار ہے بھائی نہیں نا بھائی، لڑکی کی عمر 20 سال انہیں 40 سال، کیا بھی نہیں، دونوں اچھے خوش بخوش رہیں گے۔ ابھی انہیں 30 سال جئیں گا، 70 سال، انہیں بھی 50 سال کی ہو جائیں گے، کیا بھی نہیں، آرام سے 30 سال جی سکتے۔ عمر مسئلہ نہیں، عمر مسئلہ نہیں، خوبصورتی مسئلہ نہیں، دولت مسئلہ نہیں، خاندان مسئلہ نہیں، ایجوکیشن مسئلہ نہیں، پڑھائی مسئلہ نہیں، دوسری کی تیسری کی مسئلہ نہیں، چوتھی کی شادی مسئلہ نہیں۔ مسئلہ کیا ہے؟ دین اخلاق۔ شادی میں دیکھو کیا، یہ 2 مسئلے دیکھو، اذا اتاکم ممن ترضون دینہ وخلقہ، 2 پرفیکٹ ہیں بھائی، دیندار ہے، اخلاق والا ہے بھائی، کوئی مسئلہ نہیں۔ اب میں بتاتا ہوں، دیکھو ایک اور بڑی کھل کے بات بتاتا ہوں۔ آپ رشتہ تلاش کر رہے ہیں کسی کو، عمر جاری بول رہی، بعض لوگ میرے پاس بولتے ہیں مول صاحب میرے بہن کے لیے ابا کا انتقال ہو گیا، بڑی پریشانی ہے، رشتے نہیں آ رہی۔ رشتے کیا جی ہونا؟ انجینئر ہونا کہ جی آٹو والا نہیں مل سکتا جی، نہیں کرتا، آٹو والے سے کرنا حرام کیا؟ تمہارا معیار تمہیں اتنا بلند رکھ لے کوئی رشتہ نہیں ہوتا بولے تو؟ ہاں نہیں بھائی، دیکھو معیار گراؤ، رشتہ مل جاتا۔
تمہارے معیار سے نہیں ملا بھائی، لیکن دین اخلاق اچھا ہے، آٹو چلاتا ہے، عزت کی روٹی کماتا ہے، کھاتا ہے، اس سے رشتہ دینے میں تم نے کیا حرج ہے؟ وہ کیسا ہوگا؟ تب کیا کرنا؟ اسے بڈھی رکھو، نہیں تو انہیں کیا کرتی، دیکھتی انہیں بھائی کر کو دینے والا دکھتا نہیں با، بول کے بازو کے لڑکے سے بھاگ جاتی، تب سر پکڑ لے کو بیٹھتا، آہا انہیں بھاگ گئی۔ وہ بھاگنے کا جو کچھ بھی کیا کام تو نے کیا، معیار تو گھٹاؤ نا۔ ہاں، ایک صاحب آتے تھے میرے پاس، کب وہ نہ پوچھتے تھے میری بیٹی کے واسطے، کیا بھائی ہے؟ گورنمنٹ سروینٹ ہونا۔ اچھا گورنمنٹ سروینٹ کہاں سے ملتے؟ گورنمنٹ سروینٹ آٹے میں نمک کے برابر بھی گورنمنٹ سروینٹ نہیں، کئی کو بھائی گورنمنٹ سروینٹ ہی تھوڑا دوسرا نہیں، انہیں مر گا تو بھی پینشن آئیں گی، ارے کرنے تو ہی مرتا گیا انہیں جی، کرتے ہی جینے کے واسطے، مرنے کے واسطے کرتے ہی۔ لیکن گھر میں ماں باپ کی ذہنیتیں ایسی ہی ہیں، ڈاکٹر ہی چھونا، انجینئر ہی چھونا، آٹو والا نہیں۔ کتنے آٹو والے مسلمان اچھے ہیں، کرو نا ان سے بھی، نہیں کرتے۔ اس اعتبار سے نہیں دیکھنے کی وجہ کیا ہوگی؟ حدیث میں دیکھو کیا آیا، آپ اگلا جملہ دیکھو، الا تفعلوه تکن فتنة فی الارض وفساد عریض۔ فرمایا کہ اگر تم ایسے رشتے آنے کے باوجود بھی تم معیار دیکھ کے ٹھکراؤ گے، نہیں کرو گے، تو پھر زمین میں بہت بڑا فساد برپا ہو جائے گا۔ وہی فساد ہے آج، وہی فساد ہے۔ دین اخلاق یہ کسے نہیں ہے؟ بچی کچھ نہیں ہے، بچہ بھی۔ ہاں، لڑکیاں سے ملتے نہیں مولوی صاحب، کیجیے لڑکیاں ملتے نہیں، فرسٹ کلاس لڑکے ماشاءاللہ ملتے جی، دیندار ملتے، پڑھے لکھے ملتے، عالم ملتے، با اخلاق ملتے، با پردہ ملتے۔ تم نہ کیا ہونا، مجھے پتلی کمر کی ہونا، مجھے وہ فلاں ہیروئن ہے نہیں ویسی چھونا مجھے، اور ایک کیج بیٹی رہنا، وہ کہیں کچھ ایک کیج بیٹی، باوا مرتے ہی پورا میرا۔ انہیں شادی کرنے سے پہلے سسرا کمبرنگا دیکھ کو آتا، انہیں شادی کرنے سے پہلے ماں باپ دیکھتے شوہر مرا تو بھی پینشن آنا بیٹی کو۔ یہ خیالات رہے تو معاشرہ کیسے سدھریں گا بھائی؟ بولو، یہ میں بنا کے بولا خیالات سبھی، اپنے تو ہنستے ہی دیکھو، تو تمہارے گھر میں ہوا سو بولتے تمہیں، ورنہ تو میں کا بھی بنا کو نہیں بولا۔ یہ حالت ہے معاشرے کی ہماری۔ اب کلیم کس پہ؟ بچیوں پہ کر سکتے ہیں؟ نہیں، ان کی بھاگ کر بگاڑ کی ایک وجہ ہے، تو ہم نے بگاڑنے کے 100 وجوہات انہیں دیے، تب جا کے معاملہ کیا ہوا، معاشرہ اتنا گندا ہوا۔ آپ اپنے طور پر اسلامی معاشرے کے اعتبار سے سوچیں، حضرت سلمان فارسی کو ایک صحابی نے نکاح کے لیے چوز کرنے بھیجا، بھائی فلاں سے نکاح کا پیغام آیا ہے، آپ جاؤ میرے نکاح کے واسطے بات کرو۔ کسے؟ حضرت سلمان فارسی کو۔ اب حضرت سلمان فارسی کی عمر کیا ہے اس وقت؟ 60-70 کے اوپر ہے، 60-70 کے۔ شادی کتنی ہوگی پتہ نہیں، 4ویں ہوگی یا کوئی اور طلاق ہوئی ہے تو 5ویں ہو سکتی ہے، 6ویں ہو سکتی ہے۔ وہ اب انہوں بات کرنے گئے، میرا دوست سے رشتہ مانگتا ہے آپ کے گھر کی فلاں لڑکی ہے، آپ رشتہ دو گے؟ اندر سے جواب آیا کہ آپ کون ہیں؟ کہا کہ میں سلمان فارسی ہوں۔ کہا کہ اللہ کے رسول کے وہ صحابی جو سلمان فارسی، جن کو اللہ کے رسول نے یہ کہا کہ یہ میرے اہل بیت میں سے ہیں؟ کہا کہ ہاں۔ تو کہا کہ دیکھو آپ کے دوست کو تو نہیں ملے گا، اگر آپ چاہیں تو میں بیٹی دے دیتا ہوں۔ حضرت سلمان فارسی بولے بہت اچھی چیز، نکاح کر کے باہر آئے۔ بولے کیا ہوا بات چیت؟ کچھ نہیں ہوا، میں نکاح کر کے آ گیا۔ بولے ہوگا کہیں یہاں پر، اور کر کو آیا تو وہ دوست کو تمہیں چھوڑیں گے، نلی دبا لیں گے اس کے کیڑے۔ میں بولا جا کو دیکھ کو میرے واسطے بات کر کو آگا تو شادی کر لے کو آگا، حالانکہ غلط کچھ بھی نہیں ہوا۔ انہوں نے دیکھا کیا وہاں؟ عمر دیکھی نہیں، پہلی شادی دیکھی نہیں، دولت دیکھی نہیں، اخلاق اور ایمان دیکھا، دین دیکھا۔ سلمان فارسی یا رب، وہ صحابی جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے خاندان سے ہے، حالانکہ وہ ہیں فارس کے، لیکن ان کی عظمت کے لیے کہا کہ سلمان میرے خاندان سے ہیں، بس اس لیے کیا کیا؟ لڑکی دے دی۔
آج کوئی باپ اپنی لڑکی کو دے گا 70 سالہ بڈھے کو؟ صورت دیکھے گا جی تمہیں میری بیٹی کو پوچھنے آئے کہ لات مار کو بھگا دو. ہاں، کیونکہ ہمارا معاشرہ پورا ہندوانہ رسم و رواج میں چمٹ گیا. ہمارے پاس معیارات ہی جو اسلام نے معیارات دیے وہ معیارات ہی نہیں ہیں، بالکل تبدیل ہو گئے. شادی اسلام نے بتایا کہ یہ اصل میں معاشرتی طور پر حد بندی کا نام ہے کہ آپ جنسی نوعیت سے فائدہ اٹھائیں اور حلال زندگی گزاریں. اس واسطے جو طریقے ہیں ان تمام طریقوں کو تمہارے لیے جائز قرار دیا. بیوہ ہو گئی، جیسے ہی عدت گزرتی شادی کر لو. بیواؤں سے شادی کرنا اس حد تک آسان کیا اللہ کے رسول نے، اس حد تک آسان کیا، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں اللہ کے رسول نے سوائے اماں عائشہ کے جتنی شادیاں کی تھی وہ سب کی سب بیوائیں تھیں یا تو مطلقہ تھی، اور مطلقہ بھی اکا دکا، باقی سب بیوائیں تھیں. پہلی شادی خدیجۃ الکبریٰ سے کون ہے؟ بیوہ. آج کا نوجوان شادی کے لیے ڈھونڈ رہا ہے. میں بتاتا ہوں، مثال بتا رہا ہوں. شادی کے لیے ڈھونڈ رہا ہے، ادھر سے ایک رشتہ آیا نوجوان کو. یہ رشتہ کیا ہے؟ لڑکی بہت ہی ماڈل جیسی ہے، خوبصورت ہے، پڑھی لکھی ہے، ہاں مالدار ہے، اور اس کی پہلی شادی ہے، لیکن نہ اس کے پاس ایمان ہے، نہ نماز کی پابند ہے، نہ قرآن پڑھنا آتا ہے، اور برقع بھی نہیں پہنتی ہے. ایک طرف یہاں کھڑا ہے رشتہ. اب اسی نوجوان کی طرف دوسرا رشتہ آ رہا ہے. لڑکی نارمل مقبول صورت، قبول صورت، بس ماڈل وغیرہ نہیں، کوئی مالدار زیادہ نہیں، درمیانے گھر والی. دوسری شادی بیوہ، دوسری شادی بیوہ ہے، مال بھی نہیں ہے، خوبصورتی بھی کیا بھی نہیں ہے، لیکن چوٹی کی حیادار، ہاتھ پاؤں بھی اس کا کسی نے نہیں دیکھا، ماشاءاللہ گلوز اور ساکس کے ساتھ نکلتی ہے، بہترین قاری، بہترین قرآن پڑھنے والی، پڑھانے والی. اب یہ نوجوان کس کا انتخاب کرے گا؟ اور سب بہت مسکراتے ماشاءاللہ، بولتے ہیں میں ریا تو کر لوں گا، دوسری کچھ کر لوں. میں پوچھتا ہوں جوان سے، نوجوان سے پوچھتا ہوں وہ کرے گا کیا؟ وہ بولے گا ہم ہی تو کیا ہے، ہم بلا کے پردہ کر لیں گے مولوی صاحب، اسے نماز پڑھا لیں گے، اسے بتا دیں گے بعد میں، لیکن اسے کیسا چھوڑیں گے، اس کے پاس ہر بیوٹی ہے. میں بولوں گا اسلام بولتا ہے کہ اسے دوسری جو نکاح بیوہ ہے نا اس سے کر لے، تیری زندگی بن جائے گی. یہی تو اصول دیا اسلام نے. اسلام نے یہی تو اصول دیا. یہ چیزیں دیکھنے کی نہیں ہیں، یہ چیزیں دیکھنا ہے تو بہت وقت پڑا ہے، اور تو نہ دیکھا بھی تو جنت میں ملنے ہی والے ہیں سب کچھ، تیرے لیے حور ہیں. اتنی زیادہ مرتبہ اللہ تعالیٰ وہاں ذکر کیوں کرتا ہے حور کا؟ حور مقصورات فی الخیام، ایسی حوریں جو چھپا کے رکھی گئی ہوں خیموں کے اندر. کہیں فرمایا کہ وحور عین، آنکھوں والی حوریں، وزوجناہم بحور عین، اور ہم خوش شادی کر کے رکھیں گے تمہیں حور عین کے ساتھ. حور عین کیا مطلب؟ آنکھوں والی حوریں. کیا اندھی بھی حوریں ہوتی ہیں کیا؟ آنکھوں والی حوریں کا مطلب کیا ہے؟ کہ اندھی حوریں ہوتی ہیں تو آپ کو اللہ تعالیٰ آنکھوں والی دے گا، تو پھر کیا مطلب ہے؟ حور عین، ہم آنکھوں والی حوریں دیں گے. یاد رکھو اصل میں آنکھوں والی حوریں اس واسطے فرمایا کہ پورے چہرے میں خوبصورتی کا اصل ترین منبع آنکھیں ہیں. یاد رکھو تمام اعضاء میں، پورے بدن میں خوبصورتی کا منبع چہرہ ہے، چہرے میں خوبصورتی کا منبع آنکھیں ہیں، اور آنکھوں میں سب سے خوبصورت ترین آنکھیں وہ ہیں جن کی آنکھیں بڑی بڑی ہوتی ہیں، جو بڑی آنکھوں کی ہوتی ہیں. اور دنیا میں جانوروں اور انسانوں کے اعتبار سے سب سے خوبصورت ترین آنکھیں اللہ نے کس کو دیا پتہ ہے؟ ہرن کو دیا. یہ میرے سے کاپی کریں،
ہاں میں پہلے بول چکا تھا تو آج بولے یہ ہرن کی آنکھیں سب سے خوبصورت ہے، اسی واسطے آپ ناولوں میں یا اگر کسی کے اعتبار سے خوبصورتی کا ڈھانچہ اگر لکھتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا ہرنی آنکھیں لکھتے ہیں، فلاں کی ہرنی آنکھیں تھی، کیا مطلب بڑی خوبصورت بڑی بڑی آنکھیں تھی اس کی پلکیں لمبی۔ اسی واسطے آج فیشن ہے بھووں کو لمبے کرنے کا اور پلکوں کو لمبے کرنے کا تاکہ آنکھیں بڑی دکھیں۔ پلکوں کے لیے ہزاروں قسم کے کیا ہیں میک اپس آئے ہوئے ہیں جو لاکھوں کے بجٹ میں پڑتے ہیں، جو خواتین استعمال کرتی ہیں۔ تو اللہ نے کہا کہ ان سب کی ضرورت نہیں، نیچرل ہم ایسی حوریں تمہارے لیے تیار کر کے رکھے ہیں جو عین آنکھوں والی ہوں گے، ایسی آنکھیں کہ بڑی بڑی جن میں تم سما جاؤ، ایسی آنکھیں ان کو ہم خود نکاح کر کے رکھیں گے، تمہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، قاضی صاحب کو بلانے کی ضرورت نہیں۔ ہلدی میں کیا ہے ڈال کے موتی اور کیا ہے وہ کیا بولتے بھائی وہ جو ہلدی میں ڈال کے دیتے کالی پوت، یعنی یہ کہ سسٹم وہ ہاں ہمارے بچپن میں تھا کالی پوت، انہوں پھوک کو دیتے الفاتحہ بول کو پھوکتے ہی وہ کالی پوت میں بندر رہتے، انہیں پوری زندگی پہننا کرتے، اس کے بعد کالی پوت نکالی گا تو اتنا چھونے انہیں وہاں مر جاتی بعد میں، یا کالی پوت میں پورا نکاح وہاں اٹیچ ہو کر رہتا کرتے، ٹوٹتے ہی ٹوٹ جاتا کرتے۔ وہ کالی پوت کا ایک زمانہ تھا ہمارے بچپن میں، اب اللہ کا بہت بڑا فضل، علم آنے لوگوں میں احساس آنے وہ کالی پوتاں سب گئے۔ وہ زمانے میں کالی پوت کی اتنی ویلیو تھی، کسی اور کی ویلیو نہیں تھی نکاح۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سب چیزوں کو تو دینے کا وعدہ کر ہی چکا ہے تمہارے لیے، اگر تم ایمان اسلام والی زندگی گزارو تو دیکھنا یہاں اصل کیا ہے جی، وہی دیکھنا ہے نا۔ تو آج ہمارا معیار یہ بدل گیا، ہم ان دونوں کو ترجیح نہیں دے رہے، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیواؤں سے نکاح کیا۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ بیوہ، حضرت سودا دوسری شادی بیوہ، اور میں ابھی آپ کو سیرت میں ہی بتایا تھا، ابھی میں مطالعہ کر رہا تھا حضرت سودا کی سیرت کا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے وقت حضرت سودا کا چھٹا نکاح تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا نکاح تھا، حضرت خدیجہ کی بات کر رہے تھے، لیکن حضرت سودا کا کتنا نکاح تھا؟ چھٹا۔ 6 شوہروں سے 5 شوہروں سے ہو کے آئی تھی، تو کتنی بوڑھی رہی ہوں گی اور کیسی بیوہ رہی ہوں گی، اللہ کے رسول نے ان سے شادی کی۔ آج ہمارے پاس ایک چھوڑ کو دوسرے کی بیوہ آئی تو یہ 2 شوہراں گئے جی مر گئے جی، منحوس عورت کرونا کو تمہیں مر جائے گا تھا انہیں الٹا، کون جاتا کہ مر جاتا اس کا نے۔ تو اس واسطے ڈیگریڈ کرتے کرتے بیواؤں کی شادیاں نہیں ہوتی۔ دوسری شادی کرنے والا بھی کیا مانگتا، مجھے کماری ہونا کہتے، کہ تیری تو ہوگی نا ایک، اب تجھے ہونا بولے تو بھی دوسری کر، تیسری کو کر، یتیم کو کر، ہاں سنبھالنے کے لیے کر، ہاں ان کو کر جو آ کر کوئی نہیں ہے پرسان حال، کسی کے پاس خوبصورتی نہیں ہے، مال نہیں ہے، ایسی لڑکیوں سے کر۔ انہیں دوسری بھی محبت سے پکڑ کو کیا کرتا، انکھیا مچانی کھیل کوچ کرتا، تو پہلی بیوی مانتی نہیں، تو مجھے چھوڑ گئی، یہ تو تمہاری زندگی عذاب کر دو۔ انہیں واقعتاً بیوہ سے واقعتاً اس سے کرتا جو اسلام کو تقویت پہنچا۔ بیوی کو بھی رحم آ جانا، پرواہ نہیں بھائی میرے شوہر کرے تو ایک کو سپورٹ کرنے کرے، انہیں بیوہ انہیں نادار اس کے لیے کوئی بھی پرسان حال نہیں تھا، انہوں جا کو سپورٹ کرے اسے، میرے سے کالی چھے کیسا بھی اس طرف مائل نہیں ہوں گے، میرے پاس ہی چاہیں گے، انہیں اس سے زیادہ خوبصورت سے تھا، انہیں دیکھتی ایک دن میں گھوم ہو جائے گا، انہیں گیا تو پکڑ لو جی اسے نہیں کرنا کرو بول کو۔ یہ پورا معاشرے میں ہم نے کیا ہے، کریٹ جو کیا وہ ہم نے کیا۔ ہاں خوبصورتی معیارات نہیں ہے بھائی، عمر معیارات نہیں ہیں، اسٹیٹس معیارات نہیں ہیں، معیارات کیا ہیں؟ اخلاق، ایمان آ گیا کرو۔ اس طرح اگر ہم معاشرے کو بہتر سے بہتر بنائیں گے تو یاد رکھیے ان تمام مسائل کا حل آہستہ آہستہ نکلے گا۔ ایک ایک مسجد رول ماڈل بنائے، نکاح کونسل ایک کمیٹی بنائے، اور اسی طرح نوجوانوں کے لیے کاؤنسلنگ کی ایک کمیٹی بنائے، معاشرے میں کیا چل رہا ہے ان لوگوں کے پاس جائیں،
ماں باپ پریشان ہیں لڑکی کے بھاگنے کے یا لڑکی کے بگاڑ کا، ان کو جا کے انوائٹ کر کے آئیں کہ بھائی آپ آئیے مسجد میں، جمعہ کے بعد ہم بیٹھتے ہیں اتنا سے اتنا وقت، آپ اپنا مسئلہ لے کے آئیں، ہم دیکھیں گے جتنا ہو سکے ہم آپ کی مدد کریں گے، لڑکی کو بھی سمجھائیں گے اور جو لڑکا ہے اس سے بھی بات کریں گے، اور کچھ مسائل ہیں لڑکی کسی سے چاہتی ہے اور وہ جائز خواہش میں ہے، اچھا لڑکا ہے، دیندار ہے، ماں باپ نہیں مان رہے ہیں تو ہم ماں باپ کو منوا کے چھوڑیں گے، دیکھو اس میں اس کی زندگی ہے، اچھی بھی ہے، خوبصورت بھی ہے اور ساتھ میں دینداری بھی ہے، وہ باپردہ رہ کے کرنا چاہتی ہے، آپ اس کے لیے کیوں توڑوانا چاہتے ہیں؟ یہ تمام مسائل میں جب تک ہم انوالو نہیں ہوں گے اور معاشرے کو اکٹھا کر کے نہیں ثابت کریں گے کہ ہم معاشرے کی اصلاح چاہتے ہیں، جب تک دنیا نہیں مانے گی۔ دنیا بولے گی یہ لوگ کاٹتے، یہ لوگ توڑتے، یہ لوگ آ کر لڑکیوں کو اجازت نہیں دیتے، یہ لوگ لڑکیوں کو آزادی نہیں دیتے، یہ لوگ برقع پہنا کے بٹھا دیتے، یہ لوگ لڑکیوں کے ساتھ بدسلوکی کرتے، اس واسطے ہمارے خود کی لڑکیاں ہمارے سے بڑے ہوتے ہی بغاوت کرتی۔ نام کی بدنامی ہم نے ثابت کی، ہم ان ورک میں زیادہ آگے بڑھیں، یہ کام کریں، پھر کسی کی مجال نہیں ہوگی کہ ہم پر کیا ہے یہ الزام رکھے کہ ہم لڑکیوں کو پابند کرنا چاہتے ہیں یا برقعے میں کیا کرنا چاہتے ہیں، ان کی آزادی کو چھیننا چاہتے ہیں۔ ہم ان کاموں میں آگے بڑھے، لڑکیوں کے مسائل حل کریں، اگر ان کا معاملہ اچھا ہے، اگر ان کا معاملہ صحیح ہے، ماں باپ ظلم کر رہے ہیں تو اس ظلم کو ہٹائیں، کہیں لڑکی پر ظلم ہو رہا ہے تو اس ظلم کو ہٹائیں، کہیں سسرال والے تنگ کر رہے ہیں تو اس ظلم کو ہٹائیں۔ تو اس طرح کی کاؤنسلنگ کر کے ہم اگر ان کو ثابت کریں بالعمل کہ ہم صرف اور صرف معاشرے کی اصلاح کے لیے کام کر رہے ہیں، تو یاد رکھو زبان کھولنے کا کوئی موقع نہیں ملے گا، اور اس کے ذریعے سے ہمارے اسلام بہت مضبوط بھی ہوگا اور ہمارے لڑکیوں کو اعتماد بھی ہوگا کہ ہمارے معاشرے میں ہم کو پوچھنے والے بھی ہیں، ہمارے دکھ سکھ میں آنے والے بھی ہیں، کوئی پریشانی ہے تو ہمارے ساتھ ساتھ کھڑے ہونے والے بھی ہیں۔ تو یاد رکھیے ہمارے یہ جو معاشرے کے مسائل ہیں، جو خاص طور پر لڑکا اور لڑکی کے لے کے بھاگنے کے اعتبار سے، ان مسائل کو ہم ایک حد تک کم کر سکیں گے۔ اب اس کے لیے عمل کون کرنا؟ نہیں، آپ سب۔ تو کتنا تیار ہے؟ ایسا انشاءاللہ کبھی نہیں سنا میں، اتنا کمزور انشاءاللہ۔ ہاں، ایسا بولتے ہیں کیا کہ تمہیں کیا ہے، سر کو سلوار رکھ لے پڑے، یہی بولو جو انشاءاللہ، یہ تو چھوڑوں گا نہیں، بولے تو مرے اس سے انشاءاللہ۔ ایک پھٹان آیا کرتے گھر میں، پورا چرا لیا کرتے، کیا کیا تھا، جانی ماز ایک چھوڑ کو جالے وہ تھا، مطلب کی بات جانی ماز، تو نماز پڑھنا نہیں بولا رہتا، ٹھیک ہے، پورا اٹھا لے وہ چلے گا، جانی ماز پڑھ چھوڑ، نہیں تو نماز پڑھنا نہیں، اس کے واسطے نماز پڑھ، میرے واسطے دعا کر، پھر اس کے بعد تلوار گردن کو رکھا کرتا، گردن کو رکھ کو بولا کرتا، یہی بول یہ سب میں تحفتاً تم کو دے دیا، کی باہوت لے کو جانا، حرام ہو جانا بھائی، سمجھتے ہی سمجھے نہیں وہ بھی، ایسا جبرن انشاءاللہ بولے جیسا ہے، یہی انشاءاللہ بولو جی، ہاں انشاءاللہ بھائی انشاءاللہ، تو یہ نہیں ہے، دل کے اندر سے آئے آپ کو تڑپ۔ یہ مسلم لڑکیوں کا بگاڑ جتنا حساس ہے اتنا ہی ہماری ذمہ داریاں بھی حساس ہیں میرے بھائیوں، ہم اپنی ذمہ داری کو نبھا نہیں رہے ہیں، یہ بڑی مشکل ہے ہماری۔ اللہ کے لیے سدھرو۔ ہمارے نوجوانوں کو لڑکیوں کے پیچھے بھاگنے کا وقت نہیں ملتا، کام معاشرے کے مسائل پر توجہ دیں گے، بولو ہر کوئی فتنے میں پڑا ہوا ہے کسی لڑکی کے چکر میں، تو ہمارے اپنی بچیوں کو دیکھے گا تو ہاں، کسی کا کوئی چکر چل رہا ہے، کوئی یوٹیوب ہے، کوئی کیا واٹس ایپ ہے، کوئی کیا فیس بک ہے، کوئی گروپ ہے۔ ہمارے نوجوانوں کو فرصت ہی کہاں ہے کہ مسلم معاشرے کے مسائل پر بیٹھ کے غور کریں کہ ہوتا کیا ہے یہ۔ وہ سب سے اچھا کوئی ہے تو معاش میں پھنسا ہوا ہے، بزنس میں پھنسا ہوا ہے، پیسہ ہی نہیں ہے، روزی روٹی کے لیے بھاگ دوڑی اتنی مشکل ہے کہ کبھی سوچنے کے لیے وقت ہی نکلتا نہیں۔ مولوی صاحب میں کیا سوچوں معاشرے کے بارے میں، میں تو پائی کمانے کے لیے سوچ رہا ہوں کہ میرے پاس پیسہ ہی نہیں ہے، میں کروں کیا؟ تو خوشحال زندگی بھی کیسے آئے گی بھائی؟ جب تم معاشرے دوسروں کے لیے خوشحال زندگی بناؤ گے تو خود خوشحال ہو جاؤ گے، یہ اصول ہے۔ ہاں،
تم خود دوسروں کی خوشحال زندگی کے لیے کوششیں شروع کر دو گے تو بس ان کی دعائیں کافی ہیں کہ تم خود خوشحال ہو جاؤ گے۔ تو اپنے ایمان اسلام کو آج بچانا ہے تو خالی دعوے اور خالی خولی اپنے طور پر عمل کر کے رہ جانے سے نہیں ہوگا میرے بھائیو۔ اللہ کی قسم یاد رکھو، اس کے لیے انتہائی اہم ترین چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ آگے بڑھ کر بالجماع کام کریں، اپنے بڑوں سے ملیں، سوچیں سمجھیں، ایک بہترین اسکیم اور ایک بہترین ایجنڈا بنائیں، اس کے تحت اپنے اپنے معاشرے میں اپنی گلیوں کے اندر ہمارے مسلم بچیوں کو خاص طور پر ان کے ڈیٹاس نکال کر ان کی اپنے حساب سے کیا کر رہی ہیں، کیا ضروریات ہیں، ان کے اعتبار سے ان کے مسائل کو حل کریں۔ یہ آج کا سب سے بڑا چیلنج ہے، اگر نہیں تو یہ قوم آگے چل کر یاد رکھو نسلی امتیاز بھی کھو دے گی۔ یہ بہت اہم ترین جملہ جو میں کہہ رہا ہوں۔ آج تک ہم نے دین کھویا، ایمان کھویا، ہمارا معاشرے کے نشانات کھوئے، اسلام کھویا، سب کچھ کھوتے آئے، حتیٰ کہ ہمارے وجود کو بھی نشانہ بنا دیا گیا NRP کے ذریعے، لیکن کم از کم نسلی ایک امتیاز تو ہے کہ مسلمان ہوں، میرا بیٹا بھی مسلمان ہی ہے اور میرا ہی بیٹا ہے۔ لیکن آگے چل کر اگر آپ اسی روش پہ رہیں گے تو پھر بیٹے بھی شک میں آ جائیں گے کہ یہ میرا ہی ہے، یہ پتہ نہیں کس کا ہے، نسلیں خراب ہو جائیں گی ہماری، یاد رکھنا، نسلیں خراب ہو جائیں گی۔ جیسے 1990 کی وہ بش جو اس سے پہلے کا تھا، باپ بعد میں بنا پھر بعد میں بیٹا بنا، باپ کے زمانے کا جب کویت اور اس کے ساتھ ساتھ ایران عراق کی لڑائی چل رہی تھی، اس وقت کی میں نے اسپیچ ایک اس میں پڑھی تھی 1990 کی، آج سے 30 سال پہلے کی۔ اس نے کہا کہ ہمارے امریکن معاشرے کے افراد کے 90% کے باپ کون ہیں پتہ نہیں، حرامی اولاد ہیں۔ اور آج 2000 کے بعد کا مرحلہ یہ ہے کہ امریکہ میں 100% حرامی اولاد ہے، ان کے لیے ان کے باپوں کا نام نہیں معلوم ہے، اس واسطے انہوں نے نام ہی پوچھنا چھوڑ دیا۔ ان کے رجسٹر فارم میں گورنمنٹ کے جتنے بھی ہیں وہاں ماں کا نام پوچھا جاتا ہے، باپ کا نام نہیں پوچھا جاتا۔ کیوں؟ باپ کون ہے پتہ ہی نہیں، نسلیں برباد ہو گئی۔ هذا وباللہ التوفیق، صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔ اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ MSLI TV، رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔